میں تمام خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ کو بتایا گیا کہ آج کا میرا ٹاپک سوشل میڈیا اور خواتین ہے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سوشل میڈیا کے نقصانات، اس کے فوائد اور اس کا بے جا استعمال اور کیا تدابیر مجھے اور آپ کو لینا ہے، انشاءاللہ اس پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کچھ بات کریں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، میں نے اپنے بیان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، جس کا پہلا حصہ ہے مقصد حیات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ آیت میں؟ ایسی تو کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد حیات بتا رہا، لیکن تمام آیتوں کا خلاصہ کلام کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہا؟ اس لیے مجھے اور آپ کو بنایا کہ ہم میں سے ہم کو جانچے پرکھے کہ احسن عمل، نیک عمل کرنے والے کون ہیں، کون اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد حیات یہ ہے، زندہ رہنے کا، دنیا میں بھیجانے کا، پیدا ہونے کا، یہ جتنے بھی مرحلے ہم چل رہے، اس کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج کل کے دور میں جو دور ہے ہم جس میں جی رہے، اس سے پہلے جو میرا بچپن تھا اس میں ایک فتنہ تھا جس کو بولتے تھے ٹیلی ویژن۔ ایک ٹیلی ویژن کا فتنہ تھا جس کو ایک ٹائم ٹیبل تھا، پکاتے کھاتے وہ ٹائم سے پہلے تھے اور سب کے سب ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ لیکن آج کا جو فتنہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا فتنہ۔ یہاں پر ہر چیز پری ریکارڈیڈ رہتی، یوٹیوب پہ آ گیا، ابھی ٹی وی گئی، کچھ ٹی وی نہیں رہی، ابھی کیا ہوگا؟ ہر ایک کے ہاتھ میں ٹی وی آ گئی، ہر ایک کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ آ گیا، ہر کوئی سوشل میڈیا کا استعمال جان رہا۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جو بے حیائی ہو رہی، سوشل میڈیا کے نام پہ نوجوان لڑکیاں جو حرکتیں کر رہی، سوشل میڈیا میں جو اپنے اکاؤنٹس کو، ماں باپ کو معلوم بھی نہیں کیا کیا ہو رہا، خیر اس کے بارے میں آگے جب میرا تیسرا حصہ سوشل میڈیا آئے گا اس میں بتاؤں گی۔ لیکن ہم یہ دور میں ہمارا مقصد حیات کو ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجا کیوں تھا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھیجا۔ اور میں اور آپ جب خواتین ہیں، جب عورتیں ہیں، تو ان کے اوپر تو ایک الگ ذمہ داری ہے۔ میں اپنے کئی پچھلے بیانوں میں بتا چکی ہوں کہ ہماری گود میں معاشرہ پل رہا۔ جب مرد کی ذمہ داری ہے گھر کو چلانے کی، گھر کا نان نفقہ اٹھانے کی، تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے، اپنے بچوں کی، اپنی خود کی، اپنی حفاظت کرے، اس کی اولاد کو اچھی تربیت دے، اس کو دین سکھائیں۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو جب دین ہمارے گھروں میں رہیں گا، جب ہم اپنی اولاد کو دین کے قریب، اللہ کے قریب کریں گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے قریب کریں گا۔ مثلا جب آپ ان کو دین سکھائیں گے، جب آپ ان کو اسلام سکھائیں گے، تو آپ کی اولاد کو جب اللہ تعالیٰ سکھائیں گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اف، ان کا لفظ ہے، اف بھی مت بولو اپنے ماں باپ سے۔ آج سب کیا بول رہے ہیں؟ اولاد نافرمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم بچوں کو دین نہیں سکھائے، ہم بچوں کو اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، صحابہ کیا ہے، یہ چیز بتائش نہیں بچوں کو۔ ہم قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں۔ آج کل قرآن، کتنے لوگ ہیں جو ٹرانسلیشن سے قرآن پڑھے؟ زندگی میں ایک بار بھی بچوں کا ہدیہ کرتے 3 بار ختم کرے بول کے، 3 بار میں ایک بار بھی وہ بچے کو ترجمے سے قرآن نہیں پڑھاتے، 3 بار میں ایک بار بھی وہ مولوی صاحب یا استاد جس کے پاس بچے تعلیم لیتے، انہوں ایک بار بھی بچوں کو اس کا ٹرانسلیشن نہیں سمجھاتے۔ کیا واقعات ہو رہے اس میں نہیں معلوم ہے ان کو۔ جب آپ اپنے بچوں کو دین کے قریب کریں گے، جب ہم ہماری اولاد کو اسلام کے قریب کریں گے، اللہ کے قریب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے قریب کریں گا۔
پھر وہ لوگ دعا کریں گے ہمارے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر۔ کون سکھا رہا یہ دعا؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہا قرآن مجید میں۔ کیا سکھا رہا؟ اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر، جیسا میں چھوٹا تھا جب میرے پہ وہ لوگ رحم سے صبر اور برداشت کر کے میرے کو پالے یا رب، اب تو ان پہ رحم کر۔ یہ عبادت، تمہاری فرما برداری، تمہاری خدمت ان کے لیے باعث اجر ہے۔ یہ کب معلوم ہوتا بچوں کو؟ جب آپ ان کو اللہ کے قریب کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آرڈر دیتا اولاد کو، تمہارے ماں باپ کو تم اف مت بولو، اپنے ماں باپ کے لیے ایسی دعا کرو۔ یہ قرآن میں ہے۔ آج کل سب کی شکایت ہے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچے نہیں سن رہے، ہمارے بچے الٹے جواباں دیتے، ہمارے بچے بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ بچوں کی پرورش کرنے کے ٹائم پہ آپ پرورش کا مطلب سمجھے صرف دنیاوی تعلیم دینا۔ ہم مطلب سمجھے بچوں کی پرورش کرنے کا صرف دنیا میں بچوں کو دنیاوی تعلیم دینا، اسکول کے بعد ٹیوشن، ٹیوشن کے بعد اسپورٹس، ایک مشین بنا کے رکھ دیے۔ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، سکھائے نہیں ان لوگ کو۔ بچوں کا کتنا دیر ان کا دین، جب دنیاوی تعلیم جو دنیا کی زندگی 60 سے 70 سال گزارنے کی ہے، ان کا بچپن پورا لگا دے رہے، ان کے پورے دن کا پورا حصہ، ان کے دن کے 12 گھنٹے صرف دنیاوی تعلیم کے لیے لگا دیے۔ دینی تعلیم کے لیے کتنی دیر لگائے؟ کتنی دیر بچوں کو دینی تعلیم سکھائے؟ دیکھیں آپ کبھی جب نماز پڑھتے تو چھوٹے بچے بازو آ کے ٹھہر کے نماز پڑھتے، بازو آ کے ٹھہرتے، کیوں ٹھہرتے جی؟ ماحول کا اثر، بچے وہی کرتے جو ہم کرتے، بچے ہمارے کو کاپی کرتے، بچے ماں باپ کو فالو کرتے، ان کے آئیڈیل بچوں کی ہم ہی رہتے۔ ہم جب ہینڈ سیٹ لے کے بیٹھ جائیں گے، ہم جب اگر ٹی وی کے سامنے رہیں گے، ہمارا مقصد دنیا رہیں گا، تو بچے وہی دیکھ کے گرو ہو رہے، تو وہی عمل کریں گے بڑے ہو کے۔ آپ کے پھر فرما بردار، آپ کے خدمت گزار بنتے، یہ امید ہی مت لگاؤ۔ ہم کیا کر رہے معلوم ہے؟ دنیا سب کچھ ہے بیٹا، تمہارے کو بڑا آدمی بننا ہے، تمہارے کو کامیاب ہونا ہے، تمہارے کو اچھے رینکس لے کے آنا ہے۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، لیکن ساتھ میں اصل حقیقت، اصلی رینک لانا کہاں تھا؟ میدان محشر میں، اللہ کے سامنے۔ ہم کیا بول رہے؟ بیٹا دیکھو عزت جاتی، ان کا بچہ اچھا پڑھ رہا، تم اچھا نہیں پڑھے تو عزت جاتی، ہماری عزت مت نکالو۔ اتنے بڑے اسکول میں ہم تمہارے کو پڑھا رہے، پیسہ ضائع مت کرو ہمارا۔ میری ماں اور بہنوں، اس بے عزتی کے بارے میں کیا خیال ہے جو میدان محشر ہونے والی ہے؟ اس بے عزتی کے بارے میں کیا خیال ہے جب میرے اور آپ کے اعمال کھول کے رکھ دیے جائیں گے؟ اس بے عزتی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کبھی اس بے عزتی کے لیے بچوں کو ڈرائے؟ کبھی اس بے عزتی کا خوف دلائے بچوں کو؟ آج کا معاشرہ کتنا خراب ہو رہا، ہر کوئی گالی گلوز کرتے معاشرے پہ۔ معاشرہ اچھا نہیں ہے، میری بچی اچھی تھی، فلانی کی بچی کی صحبت سے بگڑ گئی۔ ہمارے بچے اچھے تھے، ان کی صحبت اچھی نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ کس کی ذمہ داری تھی صحبت دیکھنا؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی آپ کی بچی کو اچھی اور برے کی تمیز سکھانا؟ نیک اور بد کی تمیز سکھانا کس کی ذمہ داری تھی؟ ماں کی تھی۔ وہ کر رہے جب ماں کہاں بزی تھی؟ پھر گھریلو مسئلوں میں، گوسپس میں، فلانی کے جھگڑے، ننند جیٹھانی، اس میں بزی تھے۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ صرف آپ کی اولاد کو دنیا میں نیک نکالنا اور اللہ کی عبادت کرنا، اور اولاد کی نیک تربیت بھی، اولاد کو نیک نکالنا بھی آپ کی دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی باعث اجر رہیں گا۔ پھر وہ اولاد آپ کے لیے دعا کرتی جب آپ بوڑھے ہو جاتے، یا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر۔ پھر وہی اولاد آپ کی موت کے بعد، وہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی، وہی اولاد آپ کی راہ میں خرچ کرتی۔ پھر جب آپ اپنے بچوں کو دنیاوی دنیا سکھائیں گے، صرف دنیا کا ڈر دکھائیں گے، دنیا کا ڈر دکھا رہے، اچھا پڑھو عزت جاتی، کس کی؟ بازو والوں کے بچوں سے تمہارے کو اچھے مارکس لانا ہے، فلانے چاچا کے بچوں سے تمہارے کو آگے نکلنا ہے۔ ارے دکھانا ہے تو ایسے نکالو نا بیٹا، ان کو قرآن جلدی ختم ہوئی تم اور جلدی پڑھو۔ بتانا ہے تو ایسے بتاؤ نا، ان کے بچے نہیں جاتے نماز کو، تم 5 وقت نماز پڑھ کے بتاؤ۔ بچہ اسکول لے جانے پہ تو پکڑ کے لے کے جاتے دونوں تینوں، بچہ نہیں جا رہا بول کے۔ کبھی کوئی ایسا مسجد کو لے کے گئے بچے کو پکڑ کے؟ کبھی بچے کو قرآن کے لیے ایسا ڈانٹے؟ کبھی بچوں کو دینی تعلیم کے لیے ایسا ڈانٹے؟ بچہ نماز کو نہیں جا رہا، 10 سال کا ہو گیا، کوئی ڈرائے بچے کو کہ نماز کو کیوں نہیں گئے تم، کھانا نہیں دیتی ہو، نماز کو نہیں گئے تو کبھی بولے یہ بات؟ کہاں سے پھر اولاد نیک نکلیں گی؟ میری ماں اور بہنوں، صحابیات جب اسلام دنیا میں آیا تھا، صحابیات ایک چیز جان گئی تھی،
جو وہ لوگ نیک نیک ہم جس کو بولتے نا، وہ لوگ نیک کیوں تھے؟ اللہ کے فرما بردار کیوں تھے؟ ان سے اللہ تعالیٰ کیوں راضی ہوا تھا؟ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ وہ لوگ مقصد حیات کو جان لیے تھے، دنیا کی حقیقت کو جان لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا قرآن میں دنیا کھیل تماشے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ایک کھیل تماشا ہے بولا۔ تو یہ لوگ اس چیز کو جان لیے تھے۔ یہ لوگ سب غریب نہیں تھے پہلے سے، جب اسلام آیا، جب یہ لوگ اپنا گھر دار چھوڑے، مکے سے مدینہ مائگریٹ کرے، ہجرت کرے، تب ان لوگ کے پاس غریبی آئی، جب ان لوگوں کے پاس مفلسی آئی، جب ان لوگوں کے پاس پریشانی آئی، لیکن ان کے پاس ایک دولت آ گئی تھی، وہ ایمان کی دولت تھی۔ ایک بھروسہ آ گیا تھا، وہ اللہ پہ تھا۔ ایک یقین آ گیا تھا کہ یہ اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ دنیا چند دن کی ہے، اس کے بعد مرنا ہے، اس کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں دولت مند، دنیا کی دولت مند ہونے سے فائدہ نہیں ہے، میرے کو آخرت میں جنتی بننا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے کو یہ احساس ہے عورتوں کو؟ نہیں، ہم بچوں کو کیا سکھا رہے؟ بچوں کو ایسا سکھا دے بیٹا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ لقمان حکیم سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں کیا فرماتے اپنے بیٹے سے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ مرض الموت میں ہے، اپنے بچے کو نصیحتیں کر رہے، وہ نصیحتیں ہیں لقمان حکیم کی۔ تو وہاں پر وہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا۔ یہ تو نیک انسان اپنے بچوں کو وصیت، ہم وصیتاں کیا کرتے؟ ان کے پاس سے پیسے آنا ہے، ان کے پاس سے آنا ہے، انہوں ایسے ہے، ان سے دوستی نہیں کرنا، انہوں تمہارے دشمن ہے، یاد رکھ لو ان سے اچھا نہیں رہنا، انہوں ہمارے ساتھ ایسا کرے تھے، یہ نصیحتاں کرتے۔ وہ دیکھو کیا نصیحت کر رہے، شرک اپنی نفس پہ سب سے بڑا ظلم ہے بول رہے۔ یہ نصیحت ان کی، وہ لوگ شرک نہیں کرتے تھے۔ ہم کیا سمجھتے؟ ہم درگاہ پرست نہیں ہیں، ہم بت پرست نہیں ہیں، تو ہم مشرک نہیں ہیں۔ نہیں، شرک تو خیر وہ الگ ٹاپک ہے، یہ بھی کیا شرک ہے، شرک کے کتنے قسمیں ہیں، چھوٹا شرک کیا ہے، بڑا شرک کیا ہے، یہ کون سے رستوں سے شرک ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا، وہ اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ جب مرض الموت میں بھی ہے تو اپنے بیٹے کو دانشمند کیا نصیحت کر رہے؟ اللہ کی، اللہ کا خوف دکھا رہے، اللہ کا ڈر دکھا رہے، اور بول رہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، آل کے لیے دعا کرے، اولاد کے لیے دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ اللہ ان کو دنیا میں راجہ بنا دے بلکہ دعا کرے، اللہ ان کو سلطنت دے دے، ان کو حکومت دے دے بلکہ دعا کرے نہیں، یا اللہ ان کو سجدہ کرنے والا بنا دے، ان کو تیرا عبادت گزار بنا دے، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے۔ ایسی دعا ہے۔ انبیاء کی دعا کیسی تھی اپنی اولاد کے لیے؟ ہم کیا دعا کرتے پھر آج؟ بہت مال و دولت ہونا، بہت ارب و پتی ہو جانا، میرا بچہ بہت بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومنا۔ یہ خواہش کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کے ہی پیچھے لگ جانا غلط ہے۔ اس کے چکر میں آخرت کو بھول جانا غلط ہے۔ مقصد حیات میرا اور آپ کا دنیا کی کامیابی کبھی نہیں تھی۔ ایک مسلمان، ایک مومن کا مقصد حیات دنیا کی کامیابی ہرگز نہیں ہے۔ ایک مومن کا مقصد حیات آخرت کی زندگی ہے۔ ایک مومن کا مقصد حیات آخرت کی زندگی ہے، قیامت ہے، قیامت میں کامیابی اصل کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی اصل کامیابی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ایک جہنم، تیسری چیز اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تو جنت میں جائیں گا انسان، یا تو جہنم میں جائیں گا۔ جنت اتنی سکوندہ چیز ہے، چاہے جتنی نچلے درجے کی ہو، آخری درجے کی جنت بھی پوری دنیا سے 5 گنا زیادہ بڑی ہے۔ تو جنت میں جاؤ تو اس کا تو آرام کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کوئی ذہن اس کی خوبصورتی کو، اس کی سکون کو امیجن نہیں کر سکتی، اور کوئی ذہن اس کے بارے میں تصور، کوئی کان اس کی تعریف کو نہیں سننا، اتنی عمدہ چیز جنت ہے۔ اور ایک چیز ہے جہنم، جو برداشت کے باہر ہے، جو بالکل بھی برداشت کے قابل نہیں ہے، جس کی آگ کا ایک خطرہ، ایک چھینٹا بھی، انگار کا ایک چھینٹا یہاں پر دنیا میں گر گیا تو دنیا خاک ہو جاتی، اتنی تیز آگ ہے وہ۔ تو میری ماں اور بہنوں، کیا چاہتے آپ لوگ؟ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پر موت کو بھی موت آنے والی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تو کامیابی کس میں ہونا ہے، دنیا میں یا آخرت میں؟ یہ تو سفر تھا، ہم تو مسافر تھے یہاں کے، ہم تو چند دن کے مہمان تھے، ہم کو مختصر ہم گن کے دن لے کے آئے یہاں پر، چند سال ہم کو ملے، 60-70 سال کی ہماری زندگی ہے، ایک ایوریج
60-70 سال کی زندگی میں بچپن ہے اور بڑھاپا بھی ہے. اور یاد رکھو میری ماں اور بہنوں, یہ جو 60-70 سال کا جو یہ وقفہ ہے, یہ وقفے میں یہ صرف ایک چھوٹا پیریڈ ہے دنیا آخرت کی زندگی کے سامنے. اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں کے 2 دن کے برابر بھی نہیں ہے, وہاں کے 1 دن کے برابر بھی نہیں ہے. وہ ہمیشگی کی زندگی ہے, سدا رہنے والی زندگی ہے. ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے, اس کے بارے میں بھول گئے, غافل ہو گئے, اور ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ لیے یہ 60-70 سال کی زندگی کو. کسی کی زندگی کا بھروسہ ہے؟ کیا ہم جوانوں کے جنازے نہیں دیکھے؟ کیا ہم بوڑھوں کے جنازے نہیں دیکھے؟ کیا بچوں کے جنازے نہیں دیکھے؟ کس کے دن کتنے لکھے ہوئے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ کیا میرے کو معلوم ہے کہ میں اگلا درس دے سکوں گی؟ کیا آپ لوگ کو معلوم ہے؟ کسی میں سے گارنٹی دے سکتے کہ اگلے درس میں یہاں موجود رہیں گے؟ واللہ عالم, اللہ سب کو اچھی زندگی دے. لیکن میری ماں اور بہنوں, جب ہماری زندگی کا کوئی ٹائم لیمٹ بھی ہمارے کو معلوم نہیں ہے کب اینڈ ہونے والی ہے, تو دنیا کیوں ہم سب کچھ سمجھ لیے؟ دنیا ہی ہمارے لیے کیوں سب کچھ ہو گئی؟ میری ماں اور بہنوں, ضرورت ہے آج کے دور میں مجھے اور آپ کو آخرت کی زندگی کیا ہے اور دنیا کی زندگی کیا ہے اس میں فرق کرنا, اور مقصد حیات جو زندگی ہم جی رہے ہیں اس کو سمجھنے کی. صحابیات کبھی زندگی میں میرے کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے بلکہ نہیں بولے, میرے کو دنیا کی عیش و آرام ہونا بلکہ نہیں بولے. امی عائشہ کے بارے میں حدیثیں آتی کئی کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ کئی چاند ہم پہ سے گزر جاتے اور گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہ ہوتا. امی عائشہ کی حدیث ہے مسلم کی کہ آپ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے تو کچی کھجوریں کھاتے روزے میں, اور اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو سوکھی کھجوریں کھاتے, اور اگر وہ بھی موجود نہیں ہے افطار کے وقت تو بس پانی پیتے اور نماز کو نکل جاتے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہے آج کے دور میں ایسے جن کے گھر میں کھانے کے لیے صرف چند سوکھی کھجوریں ہیں, جس کے گھر میں کچھ اناجش نہیں ہے, پورا اناج دھوئے گئے جیسا گھر کسی کا ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں آج کے دور کا جو مانگنے والا ہے وہ بھی ایسا بھوکا نہیں رہتا. آج کے دور میں جو مانگ کے کھانے والا ہے وہ بھی 4 دن بھوکا نہیں رہتا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کسی کو آج ایسا نہیں رکھا کہ وہ بھوکا سویا یا بھوکا رہ رہا 3 4 دن جس کو لقمہ بھی نہیں ملا. میری ماں اور بہنوں, ویسی حالتوں میں بھی وہ لوگ شکر گزار تھی. وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ بولتے تھے اور صبر کرتے تھے. اور جانتے تھے کیوں صبر آیا ان لوگ کو, جانتے تھے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے, یہاں چند دن گزار کے جانا ہے, جیسے تیسے گزار لیں گے, اللہ کو راضی کر کے جائیں گے. یہ ان کا مقصد حیات تھا, یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا. اور آج خواتین کو ان کا مقصد حیات جاننا ضروری ہے. ہم سمجھ گئے یہی سب ہے, فون میں جو دیکھ رہے, انٹرنیٹ پہ جو دیکھ رہے, جو سوشل میڈیا پہ جو دکھ رہا وہی سب کچھ ہے. ہر چیز سوشل میڈیا پہ. ہوٹل گئے کچھ کھانے کے فوٹوز, اللہ اکبر. کہیں گھومنے گئے اس کے فوٹوز, واٹس ایپ پہ, انسٹا پہ, اسنیپ چیٹ پہ. آج آپ کے نوجوان لڑکیوں کے فونوں کو دیکھو, کوئی اتنی گندے فون, اتنے کیسے غلیظ ویڈیوز ان کے فون میں دیکھ رہے, اس کو اچھا سمجھ رہے, وہی سب کو زندگی سمجھ رہے. میری ماں اور بہنوں, جب بات نکلی تو پوچھتی چلوں, یہ جو کھانے پینے کے جو گھومنے تفریح کے لیے آپ کہیں جاتے, اللہ کا انعام ہے, وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وہ. تو نعمتوں کو تو چھپانے کا حکم ہے نا, اس کو کیوں سوشل میڈیا پہ بتا رہے؟ اس کو فوٹوز لے کے اس کو اپلوڈ کر دیتے اور اسٹیٹس پہ دیکھتے کون کون دیکھے, ہاں انہوں دیکھے, اچھا ان کو معلوم ہوا, انہوں جل گئے ہوں گے ہم گھوم رہے بول کے, انہوں دیکھنا بول کے میں ڈالی. اللہ اکبر, کتنی گھٹیا سوچ ہے. کسی کو تکلیف دینے کے لیے آپ یہ سب ڈال رہے, آپ کی نعمتوں کو آپ ظاہر کر رہے, اور بتاؤ پھر نظر نہیں لگیں گی اس چیزوں سے, بد نظری نہیں ہوتی اس سے. پھر وہ لوگ بھی کیا کرتے, دیکھو انہوں کیسا گھوم رہے, ہم آنکھوں نہیں گھما رہے, ان کے گھر میں پھر فساد, یہ لوگ کیسا کھا رہے, ہم ایسا کھا رہے, کیا ہم بھی جائیں گے, پھر انہوں بھی جاتے. اب گھر میں رہو مت رہو, اب ایک دوسرے کا پھر کمپٹیشن چل رہا ہے یہاں پہ. کس لیے؟ یہ کیا, اسے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اسے نیکیاں مل رہے, اسے کچھ ثواب مل رہا. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے جو نعمت آج آپ کھائے ہوٹل میں, کل آپ شاید وہ نہیں مل سکیں گی آپ کو. کیوں؟ آپ کسی کی نہیں معلوم کس کے گھر میں کیا مصیبت چل رہی, کس کے گھر میں فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے ہم نہیں جانتے, اور وہ ڈالتے. وہ لوگ کیا سوچتے, ابا دیکھو دنیا کیسی جیری, اور اللہ کے ناشکرے ہو جاتے جو دیکھ رہے. دیکھو ایسا بھی گھومنے والے, ہم تو ایسا کبھی گھومے نہیں, ہم تو کبھی ایسا کھائے نہیں. اور وہ لوگ کیا کرتے, اللہ سے ناشکری کرتے, اللہ ہم تو ایسا نہیں ہے,
शोहर की नाशुक्री करते, देखो उनके घर वाले ऐसा घुमा रहे, तुम तो ऐसा नहीं घुमाए हमको, तुम तो ऐसा नहीं खिलाए हमको। बाहर घूमने जाना, शोहर के साथ कहीं खाना, ये आपकी प्राइवेट लाइफ है तो इसको प्राइवेट ही रखो ना, क्यों पब्लिक कर रहे? क्या मिल रहा उससे? आप ना जानते हुए आगे वाले को अल्लाह का नाशुक्रा बना रहे, आप अपनी नियामतों का जाहिर कर रहे, और आपका मकसद भी यही है। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और स्टेटस, स्नैपचैट, अस्तगफिरुल्लाह, हर छोटी देर की अपडेट डालती हूँ, पकड़ा डाल रही, सुबह गुड मॉर्निंग कहते, फिर गुड आफ्टरनून कहते, फिर उसके बाद चाय पी रहे, इसमें से धुआं निकल रहा, उसके ऊपर कुछ तो भी एक म्यूज़िक, वो हर चीज़, यानी कि इतनी अपडेट आपकी लाइफ को इतना प्राइवेट, इतना पब्लिक कर दिए। आपकी लाइफ के पब्लिक प्रॉपर्टी है, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना सीखो। आप जितना दुनिया की नज़र से बच सकते बचो। नहीं, हमको तो हमारे हाथ में हैंडसेट है, इसका मतलब ये है कि हम बर्बादी कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, मनमानी कर सकते। बच्चे हैं डाले तो क्या हो रहा, माओ का ये है, बच्चे हैं डाले तो क्या हो रहा, ये इससे क्या हो रहा मालूम है आपको? ये बच्चे मकसद हयात भूल गए, ये लोग समझ रहे यही है, अब कंपटीशन शुरू हो गया, इनो करे मैं करती हूँ, मैं करी इनो करती, एक का देख के कौन कौन देखे, उन्हों देखे क्या देखो, परसों जाके जला रहे थे, अब अपन भी गए बोल के देखे क्या देखो। अल्लाह अकबर, ये क्या है? क्या मजाक है आपकी ज़िंदगी? दूसरों को तकलीफ़ देना, दूसरों के फिर आपको वो तकलीफ़ देना, अब यही ज़िंदगी होगी, यही दुनिया होगी, दुनिया परस्ती। अब वो मेंटेन करने के लिए हलाल हराम की कोई चीज़ की तमीज़ नहीं है। फिर चेहरे पे स्नैप पे डालते फ़ोटो, ऐसा मुंह पे हाथ रखते, और उस पे इंस्टा पे डालते वीडियोस, हाथा पर क्या दिखाना चाह रहे, क्या मतलब, उससे क्या मिल रहा आप लोगों को? मेरे को जवाब दो। कोई नौजवान लड़की है तो उससे सवाल करो, जो कोई भी ऐसे स्टेटस रखते, इससे क्या मिला बहनते को, क्या हासिल हुआ? उनकी माँ कहाँ है, उनके माँ बाप क्यों नहीं देख रहे उनके फ़ोनों में क्या है? हैंडसेट दिला दी तो इसका ये मतलब कि आप कुछ भी चेक नहीं कर सकते? कभी चेक करके देखो आपकी बच्ची क्या क्या कर रही है सोशल मीडिया पे, कभी उसकी इंस्टाग्राम खोल के उसकी फ्रेंड लिस्ट चेक करो, कौन कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, और कैसे कैसे वीडियोस, कितने फिल्म स्टार्स को उन्हें फॉलो करती। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये सोशल मीडिया की तो इतनी तबाही है, इतनी बर्बादी करके रख दी हमारी कौम की, कुछ पूछना नहीं। जितने इसके फ़ायदे थे, वो फ़ायदे उठाने का छोड़ के हम उसको उल्टा नुकसान कमाने में लग गए उससे। मेरी माँ और बहनों, मकसद हयात हमारा क्या था? अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना, अल्लाह के करीब होना। अब देखेंगे मेरा दूसरा हिस्सा, इस मुआशरे में ख़वातीन का किरदार क्या है, ख़वातीन का क्या रोल है। क्या रोल है जी औरत का? बोलो सोशल मीडिया है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? हम कुछ भी नहीं कर रहे। उनके बाबा दिलाए, उनके अब्बा दिलाए, उनका भाई दिलाया, उन्होंने बाहर से भेजाए, उन्होंने ये करे। औरतों का क्या रोल है, ख़वातीन का मुआशरे में क्या रोल है? अल्लाह ताला आप लोग को औरतों के ख़दमों के नीचे क्या है बोला? जन्नत है। माँ के ख़दमों के नीचे जन्नत है। जन्नत जैसी चीज़ का ये मतलब नहीं कि उसके ख़दमों में जन्नत है, यानी कि अहमियत बता रहा है एक माँ की। क्या अहमियत है? जन्नत जैसी चीज़ भी आपकी माँ के ख़दमों के नीचे है, माँ के ख़दमा भी उससे ऊंचे है। ये औरत का स्टेटस है माँ बने बाद। और ये माँ का क्या रोल हो रहा फैमिली में? फिर ख़वातीन का क्या रोल था कि वो अपने बच्चों की दीनी तरबियत करे, उनको अच्छा खिलाए, घर को अच्छा रखे, और अपने खाविंद की और उसके बच्चों की और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। ये जितना काम था। औरत पे घर से बाहर निकल के कमाने की जिम्मेदारी इस्लाम कभी रखा भी नहीं। और अगर उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अगर वो इंडिपेंडेंट है, तो भी उसका पैसा किसी को देने का इख्तियार नहीं है, चाहे दे चाहे ना दे। कोई उसका शौहर या उसका बाप उसको लड़के नहीं ले सकता कि चलो दो मेरे को पैसे दूँ। अल्लाह ताला औरत को इतना ऊंचा स्टेटस दिया, इतना ऊंचा मुकाम दिया, तो हमारा रोल इसमें कैसा रहना? फिर उतना ऊंचा रहना ना, मुआशरे को बनाने में, मुआशरे को सुधारने में। क्या सुधार है लाए हम? क्या सुधार ला रहे हैं औरतें आज मुआशरे में? मुआशरे का बिगाड़िश औरतों से है, मुआशरे की बर्बादी औरतों से है। औरत की दुश्मन औरत है। गॉसिप, हर जगह गॉसिप होना, गीबत होना, चुगलियाँ होना। और दूसरी चीज़ क्या होना? कुछ भी करो बेटा, अब्बा को नको बोलो। अम्मा छुपाती बाप से, चलो छुपा रहे, एक हद तक डराने के लिए ठीक था, लेकिन करो, इजाज़त मेरी तरफ से है। देखो अब्बा उनको मालूम नहीं होना। मैं ऐसे कई औरतों को, कई घरों को जानती हूँ जो अपनी औलादों को ऐसा करके बिगाड़ दिए, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ऐसा करके बिगाड़ दिए, और बाद में फिर वो औलाद आपको जब पलट के बोलती तो वही मार होती,
میرے بچے نافرمان ہو گئے. ارے جب آپ اس کو دین سکھاتے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جنت بھی آپ کے قدموں کے برابر نہیں ہے, ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت بھی. یہ اسٹیٹس تھا عورت کا, یہ مقام تھا عورت کا. اور عورت, یاد رکھو, عورت ایک شخص کو جنت میں جانے سے روک سکتی. جب بیٹی بن کے جہنم سے ڈھال بن جاتی باپ کے لیے, تو وہی عورت یہ 4 مردوں کے لیے جہنم کا راستہ بھی بنتی. کون کون 4؟ اس کا باپ, اس کا شوہر, اس کا بھائی اور اس کا بیٹا. یہ اس کے جو ولی ہے, ان سب کے لیے جہنم سے کیا بن جاتی؟ وہ لوگ جنت میں کہتے ہیں اللہ یہ میرا باپ تھا, یا اللہ یہ میرا بھائی تھا, یہ میرا شوہر تھا, یہ میرا بیٹا تھا, میرے کو یہ فلاں کام نہیں بولا, میرے کو بے پردگی تھی, میرے کو نہیں روکا. میری ماں اور بہنوں, یہ آپ جب عورت ہے تو آپ اپنے مقام کو سمجھیے, اپنے اسٹیٹس کو سمجھیے اور اپنا رول, اپنے حقوق ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے حساب کریں گا جس کے ماتحت ہے, یعنی کہ مالک سے حساب ہوئیں گا اس کے غلاموں کا, شوہر سے حساب ہوئیں گا اس کے ماتحت اس کے بیوی بچے ہیں, اور عورت سے حساب ہوئیں گا اس کی اولاد کی پرورش کا بھی. ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کا حساب ہونے والا ہے. کیا جواب دیتے آپ؟ کیا اللہ کے سامنے منہ دکھاتے جا کے؟ میری ماں اور بہنوں, معاشرے کو کوسنے سے پہلے, معاشرے کو برا بولنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو, اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھو, اپنے بچیوں کے حالات دیکھو کیسے ہے. کہ اتنی فحاشی ہو گئی. میں رمضان میں دیکھتی ہوں کمار گلی میں جینٹس کے پاس عورتیں اپنے ہاتھ دے کے مہندی لگا رہے, ان کو برقع پہن کے ہے, ہاتھ دے رہے اور مہندی لگا رہے. ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ پردہ کس سے ہے, ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ میرا ہاتھ چھونا غیر محرم حرام ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کسی مرد کو کسی غیر عورت کا ٹچ ہونا 2 لوہے کے گرم شلاق اپنے سر میں بھونکنے سے بہتر ہے. سر میں لوہے کی گرم شلاخ سلیے اپنے سر میں بھونک لینے سے بہتر, وہ بہتر ہے, لیکن عورت کا چھونا اتنا برا ہے. میری بہنوں, یہ چیز کی تمیز نہیں ہے. ہمارے نظام آباد میں عورتیں, میں اپنے آنکھوں سے دیکھی, مہندی ہاتھوں پہ لگا رہے, ویڈیوز آئے تھے میرے پاس, مہندی ہاتھوں پہ لگا رہے غیر محرم سے. ہنسی مذاق ہو رہا ہو, اپنے پیر پہ رکھ کے استغفر اللہ نعوذ باللہ بولنے میں بھی شرم محسوس ہوتی. اتنی ضروری تھی آپ کو مہندی لگانا کہ آپ بازار گئے آدھی رات کو اور غیر محرم سے لگا رہے. اس کی تمیز سکھانا کس کی ذمہ داری تھی؟ وہ عورت کو. یہ حرام ہے بتانا کس کی ذمہ داری تھی؟ معاشرہ غلط ہے بولنے سے ہو گیا؟ اس کی ماں کی ذمہ داری تھی. اس کی ماں اس کو پرورش کی تو وہ ماں کی ذمہ داری تھی کہ بیٹا کیا حلال ہے کیا حرام ہے, بیٹا پردہ کس سے ہے. پردے کے نام پہ تو مذاق ہو گیا. آج کل انسٹاگرام پہ پوسٹ آتے, لڑکیاں برقع پہن کے ڈانس کر رہے, لڑکیاں برقع حجاب پہن کے لڑکوں کے ساتھ گھوم رہے, میل فرینڈس کا تھے, انہوں برقع پہن کے ہے, انہوں شوہر کے ساتھ ولاگنگ کر رہے. میاں بیوی دن بھر کیا اٹھے جب سے لے کے سوئے تک ولاگنگ کرتے اور ان کو 100 لوگ دیکھتے. ایک مشہور واقعہ بھی ہوا, شاید آپ لوگ جانتے. کوئی ولاگر تھے گلف کنٹری کے, دونوں میاں بیوی, پھر بعد میں ان کا طلاق ہو گیا. دنیا کو بتاتے تھے کہ ہم اتنے پرفیکٹ کپلس ہیں, ہم اتنے پرفیکٹ ہیں, دیکھو ایسا رہتے, میرا شوہر میرے کو ایسا سرپرائز کرتا, ایسا گفٹ کرتا. اور یہ بیوقوف عورت تھا, وہ سوشل میڈیا پہ کنزیوم کر کے اپنے کتنے لوگ ان کے گھر اپنے برباد کر لیے نہیں معلوم. لیکن کیا ہوا ان کا حال؟ وہ صرف فیک تھا, وہ صرف سوشل میڈیا کے لیے تھا, اور بعد میں کیا ہوا ان کا طلاق ہو گیا. میری ماں اور بہنوں, ایسے کئی ایسے ولاگنگ چینلس ہیں یوٹیوب پہ جس کو دن بھر دیکھتے رہتے. پوری لائف فیک ہے, جو سوشل میڈیا پہ بتاتے سب فیک ہے. جیسا فلٹر ڈالتے وہ فلٹرڈ لائف ہے, وہ ریالٹی سے بہت دور ہے, اور اس کو ہم ریالٹی سمجھ گئے, اس کو ہم سب سمجھ گئے. اور ہمارا رول, اصل غلطی معاشرے کے بگاڑ کی, خواتین کا اپنا رول نہیں سمجھنا ہے. شوہر اگر گھر کا پرنسپل ہے تو عورت گھر کی ٹیچر ہے, عورت اپنی اولاد کو تعلیم دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ عورت سے سوال کریں گا تیری اولاد کو کیا تربیت دی. میری ماں اور بہنوں, ماؤں کا انفلوئنس اولاد پہ رہتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, جو کیا کی تھی, کن کی ماں ہے نو, انس بن مالک کی امی ہے. تو ان کے شوہر کو معلوم ہوا جب کہ انہوں اسلام قبول کر لیے, تو بولے
یہ کیا تم محمد کے دین پہ چلنے لگی اپنی باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے؟ تم بگڑے میرے بچوں کو نہیں بگاڑنا. تو بلایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بولے بیٹا بولو قولوا لا الہ الا اللہ. باپ برا نہیں پڑھنا، باپ بوری پڑھو تو بیٹا پڑھ رہا. کس کا اثر ہوا جی؟ ماں کا اثر ہوا نا. ماں کی اللہ تعالیٰ ہے نا عورت کی زبان میں تاثیر رکھا میری ماں اور بہنوں. عورت کی زبان میں تاثیر ہے، چاہے وہ کسی بھی رول میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو. اللہ تعالیٰ عورت کی زبان میں تاثیر رکھا اور اپنی تاثیر کو سمجھو اور اپنی زبانوں کو، اپنے گھر کو خوشیوں کا گلدستہ بناؤ. میری ماں اور بہنوں، انس بن مالک پھر کیا بولے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بولے کہ تم تو بگڑی اور میرے بچوں کو بھی لے کے بگڑ رہی. کیوں اسلام میں، کیوں حدیث میں ایسی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک عورت کو 4 چیزوں سے دیکھ کے نکاح کیا جاتا. سب سے پہلی چیز اس کی خوبصورتی، دوسری چیز اس کا مال، تیسری چیز اس کا حسب و نسب، اور چوتھی چیز اس کی دینداری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ اگر کسی عورت میں، کسی لڑکی میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، کیا؟ خوبصورتی، مال و دولت اور حسب و نسب، یعنی کہ خاندان، اثر و رسوخ، اگر یہ نہیں ہے اور اس کے پاس صرف دینداری ہے تو تم اس عورت سے نکاح کر لو. نکاح کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہونا تھا؟ دینداری ہونا تھا. دیندار عورت سے نکاح کرنے کا حکم ہے. میری ماں اور بہنوں، میرا آپ سے سوال ہے، دیکھتی ہوں کتنے لوگ جواب دیتے. اولاد کی پرورش میں سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ کیا ہے جی سب سے پہلا قدم؟ سب سے فرسٹ اسٹیپ کیا ہے اولاد کی پرورش میں؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلا قدم ایک نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے. اولاد کی پرورش پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتی. آپ کے گھر کو آگے بڑھانا چاہ رہے، آپ کے بیٹے کے لیے بہو تلاش کر رہے، بھائی کے لیے بھابھی تلاش کر رہے، تو میری ماں اور بہنوں، آپ کے بیٹے کا جو نکاح کر رہا اس کی اور آپ لوگ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو سنوارنے والی نیک عورت کا انتخاب کرو. اپنی نسلوں کو نیک نکالنا چاہتے، اپنی نسلوں کو اونچا دیکھنا چاہتے، تو سب سے پہلا قدم کیا ہے اولاد کی تربیت میں؟ نیک ماں کا انتخاب کرنا. آنے والی اولاد کے لیے دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا. کتنے لوگ ہیں آج لڑکی کو دیکھنے گئے تو دینداری کو پہلی پریورٹی دیتے، پہلے فوٹو منگاتے، پھر اس کے بعد اس کی ہائٹ انچز میں ہونا، ان کو 5 فٹ کتنے انچ ایگزیکٹ بولو، پھر ہائٹ ہونا، اس کے بعد ان کا کلر وائٹش ہے، فیئر ہے، ویری فیئر ہے، ڈسکی ہے، کیسا کلر ہے؟ اللہ اکبر. یہ معیار ہے ہمارا. تو کہاں سے آپ کی اولاد پروان چڑھیں گی نیک؟ کہاں سے؟ جب آپ کا معیار ہی تھا خوبصورتی کو دیکھ کے لانا، آپ کا معیار ہی تھا دنیا داری دیکھ کے لانا، تو آنے والی نسلیں بھی دنیا پرستی نکلیں گی. پھر کتنے لوگ ایسا بولے کہ اچھی نیک لڑکی ہونا میرے بچے کے واسطے. کتنے لڑکے ایسی خواہش کرے کہ میرے کو نیک اور سعادت مند بیوی ہونا. کتنے لڑکوں، کتنی ماؤں کی ایسی خواہش تھی. بچی کو دیکھنے گئے، کیا پڑھے بیٹا؟ دنیاوی تعلیم پوچھتے. کتنے ایسے ہیں جو دینی تعلیم کا سوال کرے؟ بتاؤ میرے کو. ہم دیکھنے گئے تھے ہمارے گھر میں، ہم فلانوں کا سنے جو بچی سے صرف دین کے سوالات کرے، اس کا دین کا جائزہ لیے، کتنا علم ہے اس کو. کبھی لڑکی دیکھنے گئے نا، اس کو جا کے پوچھو بیٹا صحابہ اور رسول میں فرق کیا ہے. میں آپ کو چیلنج سے بول رہی ہوں، اکثر لڑکیوں کو آج کل کی یہ فرق بھی نہیں معلوم ہے. صحابہ کس کو بولتے، تابعین کس کو بولتے، رسول کس کو بولتے، نبی کس کو بولتے، یہ ڈیفرینشیشن اتنے آتا ان لوگوں کو. کہاں سے دیندار آتے انہوں؟ کہاں سے اپنے بچوں کو دین سکھاتے انہوں؟ پھر کبھی پوچھے، کبھی جا کے اس کا جائزہ لیے، بیٹا آپ کو کتنا دین معلوم ہے؟ قرآن آپ ترجمے سے پڑھے کیا؟ کتنا آپ کو سمجھ ہے؟ آپ بیانات میں جاتے کیا؟ آپ کس کے خطبات سنتے؟ کون سے عالم کو فالو کرتے؟ کون سے معلم کے یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھتے؟ کبھی پوچھے، ایسے سوال کرے کبھی؟ کون سے کالج سے پڑھے، کیا پڑھے؟ بس یہی سوال. بے شک یہ کرو، آپ دیکھنا ہے آپ دیکھو. دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، میں نہیں بول رہی ہوں کہ دنیا کو چھوڑ دو، لیکن یہ ٹیمپریوری چیز ہے، یہ پرماننٹ نہیں تھی، نہ کبھی ہو سکتی. یہ ہر کسی کے لیے ٹیمپریوری چیز ہے. میں آئی، میرے کو جانا ہے، میرے بعد نسلیں آئیں گی، ان کو بھی جانا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتے رہنا ہے. لیکن حقیقی زندگی آخرت کی ہے. وہ آنے والی نسلوں کو، وہ آنے والی جنریشنز کو اگر آپ دین کے قریب رکھنا چاہتے، وہ آنے والی جنریشنز کو اگر آپ دین سکھانا چاہتے، تو ابھی سے اپنی بہو، اپنی بیٹیوں کو آپ دین سکھاؤ، اپنے گھر کی بچیوں کو دین سکھاؤ، اپنے گھر کے بچوں کو اسلام کی تعلیمات دو.
اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, گانا چلتا, ادھر اماں ویڈیو نکالتے اور بچہ لپ سنگ کرتا اس پہ, اور انہوں کیا کر رہے, اس کو انسٹاگرام پہ بچے کا اکاؤنٹ ہے ڈال دیتے, اور اس کو فالوورس. یہ کئی ایسے گھروں کو میں جانتی ہوں, یہ تو عام ہو گیا. اور بچے کے فوٹوز, برتھ ڈے سیلیبریشن, استغفر اللہ, کہاں سے آیا جی؟ یہ اسلامک کلچر ہے؟ برتھ ڈے سیلیبریشن اسلامک کلچر ہے کیا؟ کہاں سے سیکھے یہ, کہاں سے لائی ہے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہم کیوں اپنا لیے؟ برتھ ڈیز کو ایک ایسا ایک عید جیسا منا رہے, انہوں وش کرے, انہوں نہیں کرے, انہوں یہ ہوا, پھر انہوں کیک کٹنگ ہوتی, ان کے لیے گھر ڈیکوریشن ہوتا, پھر بچوں کا برتھ ڈے آتا, پھر انہوں لے جا کے چاکلیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے, پھر وہ ہوتا. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں بتاؤ, یہ اسلامی طریقہ ہے؟ کس بات کی خوشی منا رہے؟ آج میرے امی کا برتھ ڈے کرتے, پھر انہوں ٹیگ پہ ٹیگ انسٹاگرام پہ چلتے رہتا ان کو, سب ان کو ہیپی برتھ ڈے لکھتے رہتے, کبھی دیکھے تو سلام نہیں جانتے وہ لوگ ان کو ہیپی برتھ ڈے بول رہے. یہ ہے سوشل میڈیا کا بگاڑ. ماں سے دیکھو ایک بات بولو, یہ میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں. جب میں اسکول میں تھی اتنا زیادہ کلچر نہیں تھا اس کا, لیکن آج کل تو بڑھتے جا رہا ہے. کیا اس سے کیا مراد کیا ہے؟ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے سے کیا حاصل ہو رہا؟ دنیاوی نقصانات ہے الٹا اس کے, فضول خرچی ہو رہی. فضول میں آپ ڈیکوریشن کر رہے, کیک کاٹ رہے, فضول. ارے آپ کو کیک کھانا ہے کھاؤ, لیکن اسی دن منگا کے کاٹ کے انہوں ہاتھ سے کھلانا, پھر ان کے لیے گفٹس لے کے آنا, یہ ایک رسم کیوں بنا لیے؟ کیوں یہ برتھ ڈیز ہو رہے ہمارے گھر میں؟ یہ کہاں سے مسلمانہ طریقہ تھا؟ یہ کرنے والے آدمیاں نہیں کرتے, یہ عورتوں کی خواہشاں رہتے. یہ کرنے کے جذبات بھی عورتوں کے ہی رہتے. ہماری بچی کا آج برتھ ڈے ہے جی, ان کو وش کرو. کس بات کا بھائی؟ ہر ڈھلتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو خبر کے قریب لے کے جا رہا. ہر ڈھلتا ہوا سورج. سال گزر گیا, اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا, تو آپ خوشی منا رہے. کتنے اعمال کمائے, پھر کیا ذخیرہ کرے آخرت کے لیے؟ کیا کتنے آپ کے اعمال ہیں, کتنے رجسٹرز بھر گئے کیا آپ کے نیک اعمال سے, جس کی آپ خوشی منا رہے کہ اب موت آئی تو چل جاتا, میں کیک کاٹ کے کھاتی ہوں. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, یہ برتھ ڈے کا مطلب ہی ہے کہ ہم خبر کے قریب ہو رہے, ہم خبر کے قریب جا رہے, حساب و کتاب کے قریب جا رہے, آخرت کے قریب جا رہے. ایک شخص کے لیے قیامت, اس کی موت کے دن ہی اس کی قیامت ہے. اس کے ساتھ خبر میں کیا ہونے والا ہے میں اور آپ نہیں جانتے. میری ماں اور بہنوں, اس کو ہم خوشی سے منا رہے, یہ برتھ ڈے سیلیبریشنز. اللہ اکبر. پھر وہ سب چیزیں کیا ہوتے, سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوتے. پورے روز جتنے ایک ایک چیز کون بائٹ دے رہا اس کے منہ میں, انہوں پورے 10-15 فوٹوز ڈالتے اس کی. استغفر اللہ. کیا مل رہا اس سے؟ یہ سوشل میڈیا اس لیے آیا تھا, یہ استعمال کے لیے ہمارے ہاتھ میں ہینڈ سیٹس ہے. اس میں سیکھنا ہے آپ دین سیکھو, کوئی ہنرمندی کا کام سیکھو, پکوان نہیں آتا وہ سیکھو, کوئی سلائی کڑھائی ہے, اس میں کام والی چیزیں بہت ساری ہے. لیکن ہم استعمال کہاں کرتے ہیں اس کو؟ واٹس ایپ تک نہیں, ابھی تو اسنیپ چیٹ, فیس بک, انسٹاگرام. زیادہ تر لڑکیوں میں کیا مشہور ہو گیا؟ اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام. پتہ نہیں کہاں سے وہ اس پہ میوزکس لگاتے, اس پہ ریلیٹڈ سانگ, اس پہ ریلیٹڈ ڈالے تو کہتے ہیں اس ریلیٹڈ پورے سانگس آ جاتے. پھر انہوں پورا پوسٹ کرتے اس کے اوپر, انہوں کہاں گئے تھے, باہر کے ویوز, اندر کے ویوز, کیا ڈیکوریشن ہوا, کون آئے, کیا گفٹس آئے, گفٹس اوپننگ کرتے, گفٹس کا وہ کرتے. اللہ اکبر. یہ تھا ہماری زندگی کا مقصد, اسی لیے تھی میں اور ماں کا قدموں کے نیچے جنت اسی لیے ہے کیا؟ یہ فحشی کرنے کے لیے, یہ بربادی کے لیے. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, پھر معاشرے کو گالی کیوں دے رہے؟ یہ معاشرہ, میں بار بار بول رہی ہوں, یہ جو موجودہ معاشرہ ہے میرے اور آپ کے گود میں پروان چڑھ رہا. یہ معاشرے کو ہم پروان چڑھا رہے. آپ کو نسلوں کو اچھی کرنا ہے, آپ کے گھر سے شروع کرو, پہلے خود سے شروع کرو, پھر آپ کے گھر سے شروع کرو, آپ کے گھر کو دیندار بناؤ. دنیا جہاں کی فکر ہم آگو, ہم سدھر گئے تو کیا ہوا, دنیا پوری ایسی ہے. ہم صحیح ہو گئے تو کیا ہوا, سب ایسی ہے نا, ایسی چل رہا نا. میری ماں اور بہنوں, اپنے کردار کو سمجھو, اپنے رول کو سمجھو, اور اپنی اولاد کے لیے خود رول ماڈل بنو. بچوں کو ماں کے پورے سیکریٹس معلوم رہتے. بچے دھمکاتے, فون دو نہیں تو بول دینا. تم بھی دیکھ رہے تھے نا جب سے میرے کو بول رہے, تم نہیں دیکھ رہے تھے فون, تم وہ نہیں کر رہے تھے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ بچوں کو کبھی دین کے لیے نماز پڑھنے جاؤ, بولو تم پڑھے نماز, میرے کو بول رہے. بچے پلٹا کے ماں سے سوال کرتا, 8-10 سال کے بچوں کو بولو جاؤ بیٹے نماز کو جاؤ. ممی آپ پڑھے نماز, آپ پڑھو, آپ تو نہیں پڑھتے, میرے کو پڑھو بول رہے. یاد رکھو, آپ اپنی اولاد کا آئینہ ہے.
آپ جو عمل کریں گے آپ کی اولاد اسی کو فالو کریں گی. آپ نماز پڑھو, پیچھے گھر کے جو 3-4 سال کے بچے رہتے سب پیچھے آ کے نماز پڑھنے کے دیکھتے, انہوں اپنا ایکٹ کرتے اکیلے میں, خالی پیلی جا نماز بچھا کے سر پہ کچھ بھی لپٹ کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے. آپ جو کر رہے آپ کے بچے آپ سے ہی سیکھتے, اور مائیں جو کر رہی وہی اولاد سیکھتی اور اس سے اپ گریڈڈ نکلتے, انہوں پرو میکس نکلتے بچے. اماں تھوڑا ہے تو بچے کیونکہ اپڈیٹڈ ہے نا بھائی, انہوں نیو جنریشن ہے, جنریشن گیپ ہے, تو آبویسلی اور زیادہ ایڈوانس آئیں گے انہوں, تو انہوں اور ایڈوانس آتے, اور اس کے بعد کی جنریشن اور ایڈوانس آتی. میری ماں اور بہنوں, میرا جو آخری حصہ ہے اس پہ میں پہنچتی ہوں, جو ہے سوشل میڈیا کی تباہی. کیا سوشل میڈیا ہماری زندگی میں تباہی لایا؟ جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا, ہماری امی ان کے دور میں, ہم ان کو فون یوز کرنا سکھائے ہماری ماؤں کو. امی یہ اکاؤنٹ ہے, ایسا فون ڈائل کرتے, یہ ٹچ فون 10 سال 12 سال سے بہت زیادہ عام ہو گئے, تو ہم ان کو جب سے ان کو سکھائے تو وہ لوگ سیکھے. وہ جس کے ماں باپ کو فون استعمال کرنے نہیں آتا تھا, ان کی اولاد کا یہ عالم ہے. جن کے ماں باپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں تھے, ان کی اولاد کا یہ عالم ہے کہ آج انہوں سوشل میڈیا پہ ننگے ناچ رہے, تو کل یہ نسلوں کا کیا ہوئیں گا جن کو سوشل میڈیا استعمال کرنے آتا, ان کی نسلیں کیسے نکلیں گی, ان کے بچے کیسے نکلیں گے؟ میری ماں اور بہنوں, میری امیوں, جو بھی آپ لوگ کی والدائیں ہیں یا پھر جو بھی عورتیں خواتین اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو 40s کے اوپر ہے, وہ لوگ شاید زیادہ تر فون یوز کرنا اپنے بچوں سے سیکھیں. لیکن وہ آخری جنریشن ہے, لیکن ہم ایسی جنریشن ہے جس کو فون یوز کرنے آتا, یوز نہیں اس کا برا یوز کرنے آتا, غلط استعمال کرنے آتا, تو ان کی اولاد کو اور کیا کیا آئیں گا. جب میں بچی تھی تو گھر کے باہر ٹھہرا کے ممی کھانا کھلاتے تھے, کھڑکی میں بٹھا کے, کسی کو کچھ بھی بتا کے, کچھ کہانی سنا کے کھانا کھلاتے تھے. لیکن آج کے بچے مجال ہے جو بغیر فون کے کھانا کھا لیے, ان لوگ کھاتے ہو نا, ان کو پورے اچھا کارٹون دیکھ رہے ٹھیک تھا, وہاں تک نہیں ہے. ابھی بچے بھی ویب سیریز پہ آ گئے, انہوں بھی کارٹونس دیکھ رہے, کارٹونس نہیں ان کے کچھ اینیمیٹڈ موویز دیکھ رہے ان لوگ, اس میں بھی سیریز چل رہے ان لوگوں کے. انہوں پورا اتنا اس میں پہلے ہمارے دور میں کیا آتا تھا, اسپائڈر مین, وہ یہ تھا. ابھی نہیں, ان کے پاس اور بہت زیادہ آگے, بہت زیادہ اویلیبلٹی ہو گئی. میرے کو تو معلوم بھی نہیں, اتنے سارے نام بچوں کو معلوم, اور بچے خود آ کے اماں کو سکھاتے, امی یہ لگاؤ, یہ ہو گیا, یہ ایپیسوڈ دیکھ لیا, میں دوسرا لگا کے دو. بچے ایسے بات کر رہے ہیں. میری ماں اور بہنوں, یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرو, لیکن اس کو صحیح جگہ استعمال کرو. 2 طریقے کے لوگ ہیں ابھی سوشل میڈیا پہ, ایک ہے انفلوئنسرز, ایک ہے یوزرز. آپ کو اسی کیٹیگری میں ہے, دیکھ لو. اگر دونوں ہیں تو دونوں کے نقصانات میں آپ کو ابھی بتاؤں گی. انفلوئنسرز کیا ہے؟ خود کا جو چینل بنا لیے انسٹا پہ, یوٹیوب پہ, یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, جس سے انہوں تھوڑی بہت ارننگ کر رہے, یا نئے بھی کر رہے تو ان کو تھوڑے بہت فالوورس ہے, انہوں کیا کر رہے, اپنے ویڈیوز ڈال رہے, کچھ بتا رہے, ولاگنگ کر رہے, فلانا کر رہے. اب کیا ہو گیا, دوسرا کیٹیگری کیا ہو گئی, ان کو فالو کرنے والے, یہ سوشل میڈیا یوزرس. یہ لوگ کیا کرتے, میں ان کو فالو کرتی ہوں, میں ان کو فالو کرتی ہوں, میرے فالو لسٹ میں انہوں ہیں. اب ان کی فرینڈ سے یہاں پہ ڈسکشن ہو رہے, کس بات پہ؟ دین پہ نہیں, اخلاقیات پہ نہیں, اسلام پہ نہیں, چلو گھریلو ماحول پہ نہیں, کس پہ ڈسکشنس ہو رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے. ان کی لائف میں کیا ہوا, ارے انہیں وہاں پہ گئی, انہیں آ گئی, اس کا ڈائیورس ہو گیا, ایسا بات کر رہے جیسا کہ اس کی سگی ہے. انہیں میں سن رہی پریشان ہوئی, تم لوگ کس کے بارے میں بات کر رہے؟ سوشل میڈیا. استغفر اللہ, تمہارا کو کیا کرنا ہے اس کی لائف سے؟ کون ہے تمہاری لائف میں؟ انہیں کیوں اتنا انوالو ہو رہے دوسروں کی لائف میں, کیوں اتنا جھانک رہے؟ ابھی مہندی آرٹسٹ ہے, فلانا ہے. میں یہ چیزوں کو برا نہیں بول رہی ہوں, لیکن اس کا اوور یوز حرام ہے. گویا اوور یوز ہو گیا ہمارے پاس, حد سے زیادہ یوز کر رہے اس کو, اور غلط طریقے سے یوز کر رہے. واٹس ایپ گروپس میں چیٹنگس ہوتی تو پورے گاسپس, اس کی بھی انجانے میں ویڈیوز نکال رہے اور اس کو پوسٹ کر دے رہے. انہیں اس کو معلوم بھی نہیں آگے والے کے ساتھ کیا ہو رہا. پہلے کیا ہوتا تھا, غیبتیں ہوتی تھی. ابھی غیبتیں کیسا ہو رہی؟ پروفس کے ساتھ ہو رہی. فون ریکارڈنگس, ان کو ریکارڈنگ بھیج دیتے, انہوں تمہارے بارے میں یہ بولے, پھر ان کو ریکارڈنگ. اللہ اکبر. میری ماں بہنوں دیکھو, یہ فون ہمارے کو کتنا, یہ فون کیا, یہ سوشل میڈیا ہمارے کو کتنا برباد کر دیا. ایک حد تک دیو کہ ٹیکنالوجی ہے, اس کو سیکھو, اس کو سمجھو, لیکن اس کا صحیح استعمال ضروری ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یاد رکھو, یہ تو دور سوشل میڈیا کا ہے, آنے والا دور ابھی آ گیا, قریب ہے. کون سا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, AI کا دور. اس کو کیسا سنبھالتے؟ اسی کو نہیں سنبھال سک رہے. اس میں جتنی تباہی ہو گئی, اس میں جتنا برباد ہو گئے ہم. آگے آنے والا AI کا دور ہے, اس کو کیسا, اس کے لیے پریپیئر ہے کچھ؟ AI کیا ہے؟
آپ کا چہرہ آپ نہیں ہے لیکن آپ کو ایسا پریزنٹ کرتا یہ میں ہوں, اور میرے کو ایسا پریزنٹ کرتا کہ یہ سب میں ہی بولی, میرے ہی لپ سنگ ہوتی, سب میرا ہی شکل رہتا, آپ اس کو پروف کر کے بتاؤ کہ وہ میں نہیں ہوں. کر ہی نہیں سکتا انسان. تو وہ آنے والا وہ دور ہے, اس کے لیے ہم کیسا تیار ہے, اس کے لیے ہم کیسا پریپیئر ہے اے آئی کے دور کے لیے. یہ سوشل میڈیا کو ہم ہینڈل نہیں کر سک رہے, ہمارے بچوں کو ہم نہیں بتا رہے کیسا استعمال کرنا. میری ماں اور بہنوں بار بار بول رہی ہوں, جو نوجوان لڑکی ہیں, 7ویں 8ویں کی بچیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے جو بھی بالغ بھی شاید نہیں ہوئے, ان لوگ کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ ہے اور ان کا خود کا انسٹا ہے, ان کا خود کا اسنیپ چیٹ ہے, اور وہ لوگ کے فوٹو سارے ایسے. کیا ہے یہ؟ اسے کیا دکھانا چاہ رہے؟ ہوٹا دکھا کے کیا کرتی انہیں؟ آنکھیں دکھا کے کیا ہے؟ بالا پورے آدھے منہ پہ, آدھا ایسا, یہ کیا ہے؟ کیا چیز یہ؟ کیوں ان کی ماں, وہ ماں کہاں ہے, اس کی ماں کہاں ہے, کیوں نہیں روک رہی اس کو؟ کیوں نہیں بول رہی بیٹا یہ فحشی ہے, بیٹا یہ حرام ہے, بیٹا یہ کیوں کری, کیوں نہیں روک رہی؟ کئی گھر تباہ ہو گئے یہ سوشل میڈیا کی فرینڈشپ سے. لڑکوں سے فرینڈشپ, لڑکوں سے دوستی سوشل میڈیا پہ, اور پھر ان سے شادی, محبت, استغفر اللہ, حرام رشتوں میں پھنسنا. میری ماں اور بہنوں کبھی دیکھو اپنی بیٹیوں کو فون دیے تو اس کا ایک لمیٹیڈ ایکسیس رکھ کے دو. میں تو بولتی ہوں اگر اتنا کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ پہلے آپ کی غلطی ہے کہاں سے شروع ہوتا. دین پھر سے وہی بات کہ اب مقصد حیات کو سمجھو, اپنی بچیوں کو زندگی میں جینے کا مقصد سمجھاؤ, پھر کہیں پر بھی چھوڑ دو. وہ آپ کی بچی پاک دامن رہتی کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوگی, اس کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہے اس کے دل میں. اس کو یہ معلوم ہے کہ میری ہر عمل فرشتے لکھ رہے, اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا, ہر جگہ اللہ, میں جو بھی عمل کر رہی ہوں میرا اللہ دیکھ رہا, میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے, میرا بھائی نہیں دیکھ رہا, میرا کوئی نہیں دیکھ رہے ہوں گا, لیکن دیکھنے والا اللہ ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. یہ چیز کا اللہ گواہ ہے, یہ حرام ہے, میں یہ نہیں کرتی ہوں. شروعات کہاں سے ہوتی؟ دین سے ہوتی, بچوں کو دینی تعلیم سے ہوتی. بچپن میں اگر آپ ان کو جب پودا ہے تبھی آپ اس کو سیدھا کریں, اس کو صحیح کھاد دیے, اس کی کھاد اس کی جو اس کو ذہنوں میں دین کو بھریں گے تبھی وہ پودا اچھا پروان چڑھتا. سایہ دار درخت, چھاؤں دار درخت کب بنتا؟ جب آپ اس کو اچھی دینی تعلیم دیے, ورنہ یہ پھر کدھر بھی چلے جاتے, پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا. ابھی سوشل میڈیا کو ہی کنٹرول نہیں کر سک رہے, آنے والی جنریشنز کو کیسا روکتے آپ لوگ؟ پتہ نہیں کتنی فحاشی گندے گندے ویڈیوز آتے, اس میں دیکھتے لوگ, استغفر اللہ, ماں دیکھتی, بیٹی دیکھتی, ڈراموں کا شوق, ڈرامے دیکھ رہے. وہ ایپیسوڈ میں کیا ہوا؟ پہلے کیا تھا, چلو ٹی وی دیکھتے تھے, ایک حد تک تھا. ابھی نعوذ باللہ وہ تو حرام چیز تھی, لیکن یہ دکھ رہا ہے کہ وہ تو بیٹر تھا اس سے, وہ تو اتنا برا نہیں تھا جتنا یہ برا ہوگا. ہر کسی کے ہاتھ میں چلتا پھرتا ٹی وی, چلتا پھرتا فحاشی ہے یہ. اس میں کیا گندگی ہے, کیا کیا دیکھ رہے, کچھ نہیں معلوم. گانے رکھتے, استغفر اللہ, اسٹیٹسوں پہ گانے. میوزک حرام ہے, شعر و شاعری حرام نہیں ہے, لیکن میوزک تو حرام ہے نا, میوزیکل انسٹرومنٹس تو حرام ہے نا. وہ لوگ کہیں گئے, اب اس پہ گانے, ان شوہر سے جھگڑا ہوگا, اس کے ریلیٹڈ گانے. ارے کیا تو ابھی ہوا شاید ان کا جھگڑا, انہوں ایسا اسٹیٹس ڈالے, کیا ہوا جی ایسے اسٹیٹس نہ ڈال رہے؟ پھر انہوں پوچھتے, پھر انہوں بولتے نہیں چھوڑو, پھر اور انہوں کچھ تو بھی. یہ جواب کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو؟ جواب, اللہ اکبر, یہ کیا ہے؟ یہ بربادی, یہ گندگی نے تو اور کیا ہے. اس سے ہمارا گھر ایمان کتنا خراب ہو رہا, اس سے ہماری نسلیں کہاں جا رہی. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, آپ ہو یا میں ہوں یا نوجوان لڑکیاں ہوں, جس کسی کے بھی ہاتھ میں یہ بلا ہے, جس کسی کے گھر میں بھی یہ گندگی موجود ہے, تو میری ماں اور بہنوں پہلے سدھر جاؤ, سنبھل جاؤ. ہر کسی کو اپنا حساب دینا ہے. میں اس میں کیا گندگی دیکھ رہی ہوں, اس کو دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. میں اس میں کیا فحاشی دیکھ رہی ہوں, اس کا حساب و کتاب میرے اللہ کے پاس ہے. میری ماں اور بہنوں سنبھل جاؤ, اپنی اولادوں کو سنبھال لو. ہر چیز سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے, ہر چیز لوگوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ کی لائف آپ کی ہے, اس کو پرائیویٹ رکھنا سیکھو. اس کو پبلک کر دیے ہم, لائف کو پبلک کر دیے. یہ جو ہو رہا دیکھو, سب میری زندگی میں ہر چیز سے اپڈیٹڈ ہوں میں. کب جھگڑا ہوا اس سے ریلیٹ کرتے لوگ, اچھا جب ہوا شاید جھگڑا, جب انہوں وہ اسٹیٹس ڈالے تھے, جب سے انہوں ان کی اماں کے پاس آ گئے. استغفر اللہ. کیا ہو رہا آپ کے گھر میں؟ آپ سب کو کھلا انویٹیشن دے رہے, آؤ اور دیکھو. یاد رکھو, کسی کی اصلاح کرنا چاہتے نا تو یہاں سے بھی کر سکتے. بھائی نا آپ کیوں ڈالے ماں یہ اسٹیٹس, کیا مقصد ہے آپ کا اس سے؟ دیکھو یہ غلط ہے, یہ میوزک ہے, یہ حرام ہے. خود سن رہے, دوسروں کو, پوری دنیا کو 20 ویوز آئے, 20 لوگ آئے اس کو دیکھے واٹس ایپ پہ, 20 لوگوں کے کانوں میں جو گانا گیا اس کے گنہگار آپ ہے. کبھی بولو, کبھی روکو, کبھی روکتے. میں نہیں ڈالتی ہوں, ڈالنے والوں کو میں نہیں روکتی ہوں. انہوں ڈالتے جی ہو, ہم لوگ دیکھتے کیسے کیسے ڈالتے انہوں, ہم نہیں ڈالتے, ہمارے بچے نہیں ڈالتے.
ارے آپ دیکھ رہے، آپ نہیں روک رہے. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی دعوت دینا ہے آپ. حق کی اگر میں سورہ عصر پہ اگر بیان کروں تو وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. آپ کا کام ہے آپ اس کو حق کی دعوت دو. آپ اس کو اپنے اخلاق سے، اپنے طریقے سے اس کو سمجھاؤ کہ بیٹے یہ غلط ہے. یہ سوشل میڈیا، جوان بچیوں کے ہاتھ میں فون کیا ضرورت تھی. اور میں سمجھتی ہوں یہ جب سے لاک ڈاؤن آیا، پہلے لڑکیوں کے پاس نہیں، ہماری بچی فونوں میں نہیں، ہم فون نہیں دیے، اور تقریباً لڑکیوں کے پاس فون رہتا بھی نہیں تھا. لیکن ابھی سب کے پاس فون آ گیا. لاک ڈاؤن میں کیا ہوا؟ اسٹڈی فرام ہوم ہو گیا تھا، گھر سے اسکول ہو گیا تھا، تو سب کچھ مجبوراً ماں باپ کو دلانا پڑا، اور اس کے بعد سے عام ہو گئی وہ بات. اور وہ ٹائم پہ کیا ہوا؟ وہ ٹائم سے بگاڑ شروع ہو گیا. وہاں سے بگاڑ شروع ہوگا، وہاں سے فتنہ شروع ہو گیا. ابھی جب سے کیا ہوا، لاک ڈاؤن کے ٹائم سے ویب سیریز دیکھنا شروع کرے. لاک ڈاؤن کے جب سے کیا ترکش ڈرامے دیکھنا شروع کرے، اور پتہ نہیں کیا کیا، نعوذ باللہ اس میں کیا کیا گندگی ہے، سو فرصت سے دیکھنا شروع کرے. عورتیں اس میں ڈراموں میں بزی، مرد حضرات اپنے خبروں میں، ڈیبیٹس میں بزی، بچیاں اسنیپوں پہ، ناٹکوں میں بزی، بچے کارٹون دیکھنے میں. فون ہر کسی کی ہاتھ میں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے استعمال کر رہا. یاد رکھو دنیا میں جو 2 نعمتیں ہیں نا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اس کا حساب بھی ہونے والا ہے. آپ کی صحت اور آپ کا وقت. یہ وقت کو کیسا ضائع ہو جاتا جی. وقت فون لے کے بیٹھو، 2 گھنٹے کدھر کی چلے گئے. 2 گھنٹے ایسا آرام سے گزر کے کدھر گئے معلوم بھی نہیں ہوا. اتنی گندگی ہے، اتنی بری چیز ہے، اس کا حساب مجھے اور آپ کو دینا ہے. نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ رسول کا دین سیکھنے کے لیے کوئی بیانات لگائے گھر میں بیٹھے، بیٹا یہ سنو بلکہ بھیجو. ماں انہوں کیا تحریراں بھیج رہے میرے کو، انہوں کیا اللہ رسول کے باتیں کر رہے. با جاؤ جی، میں نہیں بیٹھتی ان کے پاس، انہوں بور کر دیتے میرے کو. بچیوں کے الفاظ ہی یہ، ان کے پاس گئے تو انہوں بور کر دیتے، انہوں یہ بولتے رہتے، اب بولے سوچ بولتے رہتے، اللہ رسول کی بات کرتے. انہوں نہیں سننا ہے میرے کو. ممی ابھی ہماری ایج نہیں ہوئی وہ سب کرنے کے ٹائم پہ کریں گے. یہ الفاظ لڑکیوں کے، اور اماں جان دے بچیاں ہیں. آج کل کے بچیاں ایسی یہ آج کل کے بچیوں کو تم بنائے ایسے. یہ آج کل کے بچیاں کل ان کی نسلوں کو کیا نکالیں گے پھر. یہ آج کل کے بچیاں کی گود میں جو معاشرہ پلیں گا وہ کیسا نکلیں گا، کتنا تباہی والا نکلیں گا وہ، پھر کتنی بربادی والا نکلیں گا. ارے جی ایکسرسائز کرنا اچھا ہے، ٹھیک ہے اچھا ہے، میں کب بولی برا ہے؟ نہیں ہے برا، ٹھیک ہے. جم میں جا رہے پھر فل پردے میں رہ رہے، وہاں پہ جینٹس بھی ہے، لیڈیز جم ہے اوکے ٹھیک تھا، جینٹس بھی ہے، اور برقعے میں جم کے ویڈیوز ڈال رہے سوشل میڈیا پہ. دیکھو برقعے میں بھی عورت ایسا کر سکتی ہے، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ کمنٹس پڑھی میں تو، انہیں کیا لکھ رہی جواب میں کہ ہم بتا رہے کہ حجاب میں بھی یہ کر سکتے، بلکہ انہوں بتا رہے کہتے حجاب میں رہ کے کر سکتے، کلاٹیاں مار رہے، حجاب میں رہ کے کلاٹیاں مار سکتے کہتے، الٹے پلٹے. حجاب میں رہ کے شوہر کے ساتھ ایسا گھوم سکتے کہتے، انہوں بتا رہے کہتے یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حجاب میں رہ کے یہ کر سکتے. ارے ہمارے دین کو ہم کو کیسا پریزنٹ کرنا ہے لوگوں کے سامنے؟ آسان، مشکل نہیں. ہمارا دین مشکل ہے کیا؟ اسلام مشکل مذہب ہے؟ دنیا کا سب سے آسان مذہب ہے. میری پچھلی تقریر میں آپ کو یہ کھول کے بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورتوں کو کتنی آزادی، اسلام میں کتنی آزادی ہے، اور غیر مذہبوں میں کتنی تنگی ہے عورتوں کے لیے. کوئی مقام ہی نہیں ہے عورتوں کا، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے غیر مذہب میں، جبکہ اسلام میں اتنا اونچا مقام ہے، اتنی بڑی حیثیت ہے اسلام میں عورتوں کی، اور ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے. دین کو ہمارے کو پریزنٹ کرنے آنا تھا. کیسا دین ہے دیکھو، ہم اپنے آپ کو ڈھک کے رکھتے، ہمارے کو کوئی گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. میرے پیچھے میرے 4 ولی ہے جو میری حفاظت کر رہے، میرے اوپر کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہے. آپ غیر مسلموں کو یہ بتاؤ تو اس کو دیکھ کے آسانی دکھنا دین میں، وہ دین سے متاثر ہونا، ہم اس کو اور الٹا مشکل کر رہے. برقع کیوں پہن رہے نہیں معلوم، حجاب پردہ کیوں کر رہے نہیں معلوم. انہوں گھر سے باہر نکلے تو پردہ کرتے، گھر کے اندر سب کے سامنے ڈانس کر کے بتاتے. اللہ اکبر. شادیوں میں رسموں میں جا رہے، ویڈیوز، فوٹوگرافس، ڈیکوریشنز جو ہے وہاں پہ سب اپڈیٹ. غیر محرموں کے ساتھ فوٹوز، ان کے ساتھ چیخ رہے، وہ نو اسپرے مار رہے، نو یہ پٹاخہ پھوڑ رہے، نو خوش ہو رہے، ان کو کہ ایک لڑکا لگا رہا، اور یہ سب سوشل میڈیا پہ بھی ڈال رہے. بے حیائی، یہ فحاشی. دیکھو اگر ان کے گود میں معاشرہ اور کیسا آئے گا. آنے والا دور اے آئی کا ہے. ابھی اے آئی آ گیا، انٹر تو ہو گیا، ابھی دیکھو 2-4 سال میں کیا تباہی کرتا ہوگا، کیا بربادی کرتا ہوگا.
ہم سوشل میڈیا کچھ ایسا استعمال کر لیے تو آگے اے آئی کیا کریں گا ہمارے ساتھ. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے مجھے اور آپ کو سنبھلنے کا. اب بھی وقت ہے مجھے اور آپ کو صحیح ہونے کا. اپنے گھروں کو سدھارو، سدھار اپنے آپ سے لے کے آؤ. مقصد حیات کو سمجھو، اپنے کردار کو سمجھو. کیا تمہارا سٹیٹس ہے سوسائٹی میں، کیا تمہارا رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا ذمہ داری تمہارے اوپر دیا، کس چیز کے ذمہ دار ہے آپ لوگ، اس چیز کو سمجھو. کیونکہ مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ کو منہ دکھانا ہے. اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو پیش ہونا ہے. ہر دن ہر لمحے کا حساب دینا ہے. آج میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں، میرے دل میں کیا ہے، میرے ذہن میں کیا ہے، ہر چیز کا حساب مجھے اور آپ کو اللہ کو دینا ہے. ہر چیز کا اللہ کے پاس حساب و کتاب ہونا ہے. میری ماں اور بہنوں، کیا ہم تیار ہیں اگر موت آ گئی تو؟ پھر آپ امید کرتے ہیں ایسی اولاد سے جو دنیا پرست ہوگی، جو صرف سوشل میڈیا کی ہو کے رہ گئی. کیا سمجھتے یہ اولاد پھر آپ کے لیے دعا کرتی؟ یہ اولاد پھر آپ کے مرنے پہ استغفر اللہ، موتا میں گئے تو بھی سیلفیز ہے، موتا میں گئے تو بھی ویڈیوز ہو رہے اس کے. ایسا ایک اسنیپ چیٹ پہ ڈالتی انہیں نکال کے. کتنے لوگ آئے. اللہ اکبر. اتنا مطلب فون سے اتنا ایڈکشن ہوگا ان کو. گھر میں کون، پہلے کیا تھا، کوئی مہمان آئے، بچے سامنے جاتے تھے، جوان لڑکیاں سلام کرتی تھیں، بیٹھتے تھے، خیر خیریت ہوتی تھی. جو بڑے بزرگ لوگ تھے انہوں بچوں کو سمجھتے تھے، ان سے بات چیت ہوتی تھی. ابھی کیا ہے، سلام کرے فون لے کے چلے گئے اندر، سلام کرے اندر ہٹ گئے. انہوں بھی اماں بھی ان کے کہیں کو آئی کہ انہوں جا رہے تھیں، میرا اچھا خاصا ڈرامہ دیکھ رہی تھی، انہوں آ گئے کہیں کو آ کے بیٹھے کہ بیٹھے تو جا رہے بھی نہیں. کہاں گیا آپ کے حسن اخلاق؟ کہاں گئے ہمارا تربیت؟ کہاں گیا ہمارا کلچر؟ یہ اسلامک کلچر ہے؟ یہ اسلامک معاشرہ ہے؟ میری ماں اور بہنوں، سمجھو اپنے کلچر کو، سمجھو اپنے اسلام کو، اور اپنے گھر میں اسلامی قانون خود سے لے کے آؤ نا. خود کے اوپر نافذ کرو، اپنی اولادوں پہ کرو. ان کو دین کو آسان سمجھاؤ. بیٹا دیکھو دین کتنا مشکل ہے، دنیا والوں کا دین کتنا غلط ہے، دوسرا مذہب کیسا ہے، ہمارا دین کتنا آسان ہے. دیکھو کتنی برائی ہوتی اس سے، یہاں پر کتنی آسانی ہے. بیٹے تم یہ کرے، بیٹھ کے پانی. دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو آپ کبھی ایسا بول کے دیکھو، بچے عمل کرتے وہ چیز پہ. بچوں کو بولی میں کہ بیٹا بیٹھ کے پانی پینے سے ثواب ملتا. بچے بیٹھ کے پانی پیتے اور جلدی پیو نا، بولتے نہ بولتے 3 سانس میں پینا مما، ثواب ملتا اس سے بھی. بے شک ثواب ملتا. کیوں؟ کیونکہ سنت ہے. ہر سنت سمجھ کے کیا گیا ہوا عمل پہ آپ کو نیکی ملتی. اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے. آپ سونے سے پہلے دعا پڑھ کے سن رہے، آپ کو نیکیاں مل رہی. آپ پانی پی رہے، بیٹھ کے پی رہے، اس کے بیٹھنے کے فوائد بہت زیادہ ہے، طبی فوائد بہت ہے اس کے. لیکن آپ اس کو جب سنت سمجھ کے پی رہے تو اس کے آخر بھی فوائد بھی ہے، اس کے آپ کو نیکیاں بھی مل رہے. سنت کو آپ سمجھ کے کر رہے تو اس کا کتنا فائدہ ہے. میری ماں اور بہنوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے گھر کی شروعات کرو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دین سکھاؤ. بتاؤ بیٹا، آپ کسی کو نیک بات بولے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر لکھتا. پھر انہوں جا کے اس پہ عمل کرے تو اس کا بھی آپ کو ثواب میں حصے داری رہتی. پھر انہوں جا کے کسی اور کو بولے تو پھر اس سے بھی آپ کو. تو میری ماں اور بہنوں، اپنے بچے اس میں لگ جاتے، ایک جستجو ہو جاتی ان کو. آج کے بچوں میں کیا ہو گیا، فون میں انہوں کیا خریدے، ممی میرے کو ایسا ہونا، یہ نیا آیا، ابھی وہ نہیں چل رہا ممی، میں لاسٹ ایئر لی تھی نا وہ ڈب گیا، اب یہ نیا ہے، میرے کو یہ نیا ہونا. فضول خرچی. میری ماں اور بہنوں، فضول خرچی سوشل میڈیا سے بہت زیادہ ہوگی. ہر چیز جو دکھ رہی وہ آ جا رہی، جو دکھ رہی ابھی وہ ہونا. انہوں لیے تو میرے پاس بھی ہونا. یار یہ جان دے جن کے بچے لیے کہتے ہمارے بچوں کو نہیں دلائے تو اچھا رہتا، دلا دو. انہوں لیے کہتے ان کے پاس ہے کہتے یہ میرے کو بھی ہونا. میں یہ نہیں بول رہی ہوں اچھا چیزوں سے استعمال کرنے سے اسلام نہیں روک رہا، آپ کو سجنے سنورنے سے اسلام نہیں روک رہا، مہنگی چیزیں استعمال کرنے سے بھی اسلام نہیں روک رہا. لیکن بلا وجہ کا خریدنے سے، فضول خرچی کرنے سے، کسی کو دیکھ کے کمپٹیشن میں، انا پرستی میں خریدنے سے آپ کو اسلام روک رہا. کسی کو دیکھ کے کرنے سے آپ کو اسلام روک رہا. میری ماں اور بہنوں، اپنے کردار کو سمجھو. یہ سوشل میڈیا کی جو تباہی ہے اس سے رک جاؤ. اور یہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ سوچ کے اٹھو کہ ہمارے پاس، میں بھی اگر خود بیجا استعمال کر رہی ہوں سوشل میڈیا کا تو میں اس کو روک دوں گی. میں بھی اگر اس کا استعمال غلط کر رہی ہوں تو میں بھی اس کو روک دوں گی. اور آپ بھی کر رہے تو آپ بھی اس کو روک جائیں گی. کیونکہ اس کا بھی یہ وقت کا، یہ ٹائم کا بھی مجھے اور آپ کو حساب دینا ہے. یہ ٹائم کا بھی ہم آپ کو حساب دینا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، اپنے دین کو سمجھو. دین آسان ہے. اپنے بچوں کی پرورش کو آسان کرو، اچھی کرو، دینی پرورش کرو. جو ڈے منا رہے، میں دیکھی ہوں سوشل میڈیا پہ عام ہو گیا کیا،
ابھی کرسمس آنے والا ہے, بچوں کو سینٹا کلاس کا ٹائر ڈالتے, اس کو ڈپلیکیٹ بیئرڈ اینڈ مسٹیچ لگا کے بچوں کو اسکول بھیجاتے. اللہ اکبر. اور بچے کیا بولے, ہیپی دیوالی, بچے بولے ہیپی کرسمس. بچوں کو معلوم ہی نہیں وہ کیا ہے, انہوں بولے ان کی عید ہے, ہم بولے ہماری عید ہے. بچوں کو ہم سکھائش نہیں بیٹا کیا غلط کیا صحیح. جو بھی تیوہار اسکول میں فیسٹیول سیلیبریٹ ہو رہا, وہ اٹائر وہ چاہے ہمارے اسلام سے تعلق رکھتا یا نہیں رکھتا, ہم بچوں کو وہ اٹائر میں بھیجا رہے, ہم بچوں کو وہ چیز میں بھیجا دے رہے. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, کیا یہ جائز ہے, حلال ہے یہ لڑکوں کو سینٹا کلاس کے کپڑوں میں بچوں کو بھیجانا, چھوٹے بچوں کو؟ ابھی دیکھو, ابھی جو بھی اچھے اسکول سے وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے کرسمس, تو ہمارے مسلم لڑکے لڑکیاں بچے بھی چھوٹے چھوٹے اپنے ماں باپ ان کو ایسا ٹائر میں بھیجاتے تیار کر کے. اللہ اکبر. جو بھی ہندوز کے عید آتے اس میں وہ اٹائر میں ان کو بھیجا رہے. ان کو معلوم ہی نہیں, یہ شرک ہے, یہ گناہ ہے. ہم تسلیم کر رہے, میری ایکسمس کا کیا مطلب ہے, ہم تسلیم کر رہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اس دن اللہ اکبر, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو جنا اس دن میری کرسمس, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے ہے. استغفر اللہ. اور بچے بول بھی دے رہے اس کو, اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ان کے برابر. نیو ایئر پوری روڈ سج جاتی ہے, نیو ایئر جب آئیں گا 2 مہینے ہیں ابھی قریب, پوری روڈ سج جاتی, اور سب کے گھروں میں کیک کٹتا, ہیپی نیو ایئر. استغفر اللہ. یہ لعنت کہاں سے لیے, یہ کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ یہ ہمارے دین کا تو حصہ نہیں تھا, یہ ہمارے اسلام کا تو. اسلام خوشیوں سے نہیں روک رہا, خوشی منانے سے اسلام نہیں روک رہا, لیکن حرام جگہ اسلام روک رہا, فضول خرچی میں اسلام روک رہا. اور کس چیز کی خوشی ہے بھائی آپ کو نیو ایئر, سال کی تاریخ بدلنے میں کس چیز کی خوشی ہے؟ دنیا بھر کی بربادی اسی دن. اللہ اکبر. گھروں میں سب 12 بجے تک جگتے, نیو ایئر آ گیا, سب کو نئے سال کی مبارکباد دیتے. کیا ہے یہ, کیوں ہے یہ؟ اسلام ہے, یہ دین ہے ہمارا, یہ ہمارا طریقہ تھا, یہ خواتین, اس میں کس کا غلطی ہے؟ یہ سب اگر آپ کے بچوں کو سکھاتے دین کیا ہے تو یہ حرکت کبھی نہیں کرتے تھے. اگر آپ کی اولاد کو سکھاتے یہ غلط ہے, ہم کچھ نہیں معلوم اولاد کو کیا سکھائیں گے. اسی لیے کیا ہے, اولاد کی پرورش کا سب سے پہلا مرحلہ, سب سے پہلا قدم نیک ماں کا انتخاب ہے. سب سے پہلا قدم. میری ماں اور بہنوں, ایک واقعہ آپ کو سناؤں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ اے امیر المومنین, میرا لڑکا جو ہے مجھے بدتمیزی کرتا, گالی غلوص کرتا اور مجھے مارتا. تو بولے کیا تم اس کے پورے حق, تمہارے لڑکے کی تو تم شکایت کر رہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق اچھے نہیں ادا کرتا والد کے, کیا تم اس کو دین سکھائے؟ کیا تم اپنے لڑکے کو حقوق, آپ اپنے باپ ہونے کا 3 حق ادا کرے؟ تو بولے کہ کیا ہے. پہلا حق کیا تھا؟ کیا تھا جی پہلا حق؟ نیک ماں کا انتخاب کرنا. اس کی کون سی ماں کون ہے؟ اس کی ماں کیا تھی پتہ نہیں, کوئی غیر قوم سے تھی واللہ عالم, یا کوئی جاہل تھی. تو اس کی ماں, ایسی ماں کے پاس جب بچہ بڑا ہوئے گا تو یہی تربیت ملیں گا. سب سے پہلی غلطی تمہاری وہی ہوگی تربیت میں کہ تم اپنے بچے کے لیے نیک ماں کا انتخاب نہیں کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عقلوں پہ جو دنیا پرستی کا پردہ پھٹے ہوا ہے, اللہ ہم سب کو ہٹا دے. وہ میری ماں اور بہنوں, تو بولے کہ تم اپنے بچے کی پرورش میں سب سے پہلی غلطی کر دیے کہ تم اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب نہیں کرے. دوسرا کام کیا تھا باپ کا؟ 7ویں دن اس کا نام رکھنا, عقیقہ کرنا, یعنی اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرے کو ذبح کرنا, اور اس کے بال کاٹنا, اور وہ بالوں کا وزن کا صدقہ کر دینا. یہ کام تھا باپ کا فرائض میں سے. تو وہ باپ کیا کیا سب سے پہلے؟ اچھا, ابھی جب یہ بات جب آ گئی تو یہاں پر بھی خواتین کا کردار دیکھو. آپ بہو لا رہے بیٹے کی مرضی کی نہیں, دینداری تو وہاں پہ ہے ہی نہیں. ہم کہاں سے چن کے لا رہے؟ خوبصورت کی ضرورت نہیں ہے, خوبصورت ہونا. پہلی غلطی, کہاں سے اولاد نیک نکلیں گی, وہاں غلطی کر دی ہے. دوسری چیز, جب بچہ پیدا ہوا تو نام کیسے رکھ رہے جی؟ پورے ڈرامے کے نام. ایک نام وائرل ہوا تو وہ پورے نام, سب کے گھروں میں وہی نام دکھ رہا. نیا نام بولو گے تھے, اچھا نیا بولو, کبھی نہیں سنے سو نام بولو. قرآنک رہنا, عربک رہنا, نیا رہنا کہتے. اور نام اللہ تعالیٰ کیا برا قرآن میں عبداللہ اور عبد الرحمن میرے پسندیدہ نام ہے. پرانا نام ہے, ایسا نام لوگ کو بولو, اچھا نام بولو. کوئی نبی کا نام رکھو بچے کا, نہیں یہ تو پرانے ہو گئے.
اچھا نام رکھنا, نام کا بھی کیا ہوتی, اثر ہوتا, تاثیر ہوتی اس کے اوپر. اور تیسری چیز کیا تھی, عقیقہ کرنا. یہاں پر نام رکھنے میں بھی فینسی نیمس عورتیں ڈھونڈتے, مردوے نہیں ڈھونڈتے اتنا. اور دوسری چیز عقیقہ کرنے میں آ جاتا ہے ان کو. اب رکو بیٹا, عقیقہ ایسا کیسا کر دیتے 7 دن میں, انہوں ابھی تو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے آئے, ابھی رکیں گے, ابھی سب کو بلانا پڑتا, سب کو بلا کے بڑی دعوت کریں گے, پھر کپڑے آتے, پھر وہ ایک رسم و رواج چلتا اس کا, ان کو کپڑے بنانا, ان کو بنانا. ہم زبردستی من گھڑت بنا لیے, جبکہ اتنا ہی تھا کہ باپ کے اوپر فرض تھا, واجب تھا کہ وہ اس کے ساتھ رکھتا تو اپنے بچے کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا, اتنا ہی تھا. اس کو کیا کرے عورتیں مشکل کرے, نہیں ایسا نہیں ہوتا عقیقہ. رکو ذرا, اس کے لیے دعوت ہوتی ایک, اس کے لیے آہر ہوتے, ان کو پھپھوؤں کو کپڑے بنانا, پورے بہنوں کو کپڑے بنانا, فلانے کو بنانا, پھر انہوں آپ کو لاتے. آئس والے مہمانوں پہ بھی ذمہ داری ہے, جس کے عقیقے میں آ رہے آپ ان کے لیے کپڑے لے کے آؤ, نہیں لے کے آؤ, آئے خالی لفافہ رکھ کے گیا. استغفر اللہ, یہ طریقہ اسلام میں ہے, یہ ہم نکال دیے, یہ عورتیں کرے یہ سب ایجاد. ہر اچھی چیز میں بھی خرافات ہم لے کے آ لیتے, ہر اچھی چیز میں بھی. اچھا, یہ جو بھی رسم و رواج ہوتے اس کی ایک کی بھی دلیل نہیں ملتی. میں ایسے لوگوں سے بحث کرتی ہوں, بتاؤ آپ میرے کو کہاں سے نکالے جس کی دلیل کیا ہے, بولو. جو رسمیں کرتے نا, انہوں سہاگنا لگانا, کیا کنارے جب پانی ڈالنا, جو بھی لڑکی کے ساتھ نئی دلہن کے ساتھ جو رسومات کرتے. ایک لیڈی سے میں پوچھی, بولو اس کی دلیل کہاں ہے, ایسا کرنا آپ بول رہے, نہیں تو اچھا نہیں ہوتا بول رہے, کیا کہ تیل چڑھانا, ہلدی لگانا, فلانا لگانا, اس اچھا نہیں ہوتا, کہاں لکھے ہوا ہے, کہاں سے ملا آپ کو یہ؟ بڑوں سے سنتے ہوئے آ رہے, ہمارے بڑے بولے, بڑے کہاں سے دیکھ کے بولے, کوئی دلیل نہیں ہے اس کی, کوئی بیس نہیں ہے موجود اس کا. استغفر اللہ. میری ماں اور بہنوں, دیکھو شادی جو بنیاد ہے, نکاح کیسا ہونا تھا, کیا ہمارے نکاح آج ویسے ہو رہے. اگر میں یہ ٹاپکس پہ بولوں تو ایک علیحدہ الگ سے بڑے بڑے بیانات ہیں اس پہ. شادی پہ اگر بولوں فضول رسموں پہ تو ایک مکمل ایک بیان بنتا 2-3 گھنٹے کا. اتنے فضول رسمیں ہمارے پاس ہوتے, منجے ہوتے, فلانا ہوتا, ارے ٹھیک ہے. اب ان سے آپ پوچھو دلیل کیا ہے اس کی, کوئی دلیل نہیں ملتی ان کے پاس, کوئی بلا وجہ کے, کوئی ان کے پاس اس کا دلائل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دلیل کیا ہے, ہمارے پاس ایسی ہوتا, ہمارے بڑے ایسی کرتے تھے, نہیں کرے تو اچھا نہیں ہوتا. کہتے کیا اچھا نہیں ہوتا, وہ بھی نہیں معلوم, نہیں بولتے. وہ بولنا کہ اچھا کام ہو رہے, جب نہیں بولنا برا, اچھا نہیں ہوتا بول تو نہیں ہوتا. الٹے حجتہ نہیں کرنا, اس کو آڑی حجت بولتے, نہیں کرنا ایسے آڑی حجت. بڑوں کو سب معلوم رہتا, اگر چپ بیٹھو, ہر جگہ دین لائے تو نہیں ہوتا. یہ عورتوں کے الفاظ ہے, یہ وہ نانیاں, دادیاں, یہ وہ انٹیوں کے الفاظ ہے جو اپنے بچوں کو یہ بول کے آگے والے سے زبردستی آ کے کراتے ہیں, اور اس کو استغفر اللہ, اس کو ایسا گلیمر کرتے, اس کو ایسا اچھا بنا کے بتاتے, اور یہ لوگ سب خوش ہو کے. شادی نکاح کیا تھا, نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل کرو تھا. ہر چیز وہ بھی سوشل میڈیا پہ. اب انہوں آ رہے, سو ویڈیوز ہو رہے, دلہن چڑھ رہی, دلہن گول گھوم رہی, پھر دلہن کھا رہی, دلہن بیٹھ رہی, آئے سب مہمان اس کی اپڈیٹ دے رہے. دولہے سے پہلے پوری پبلک دیکھ لے رہی اس کو, سب فوٹوگرافی کر رہے اس کی, سب فوٹوز لے رہے اس کے, اور فوٹوز لے رہے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے. اتنی چھوٹی ایموجی لگا کے ڈالتے, نہیں تو ویسے ہی ڈال دیتے. اللہ اکبر. اور ڈال دیتے اور سب کو بتاتے, انہوں پورا سج دھج کے گئے, جتنے بھی. پردہ کہاں رہا وہاں پہ, ہر جگہ سوشل میڈیا کو گھسائے, ہر جگہ سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کرے, شادی ہو, موتا ہو, برات ہو, اچھا ہو, برا ہو, فضول رسمیں ہو, ہر چیز اپڈیٹ رکھ رہے. کہیں گھر میں فیملی کے ساتھ گھومنے گئے, پکنک پہ گئے, اپڈیٹ. کہیں کھانے گئے, اپڈیٹ. کس میں, سوشل میڈیا پہ. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, ذرا سمجھو, ذرا دیکھو یہ چیزوں کو ہم کیا کر رہے. کیا یہ دین تھا؟ سوشل میڈیا کے اچھے فائدے بہت ہیں, بہت زیادہ ہے. آپ اس میں دین سیکھ سکتے, آپ اس میں قرآن سیکھ سکتے, آپ اس میں بیانات سن سکتے, ایک سے ایک مولویوں کے بیانات موجود ہے. آپ اس میں پکوان سیکھ سکتے, اسٹیچنگ سیکھ سکتے, ہر ہنر مندی کا کام آپ اس میں سیکھ سکتے. لیکن ہمارے بچے کیا سیکھے؟ اپڈیٹ کرنا, اپڈیٹ کرنا. ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی, ابھی میں کھا رہی ہوں, یہ میرا لنچ. انہیں ڈائٹنگ کر رہی, کون ڈائٹنگ کر رہے میرے جو کانٹیکٹس میں, میرے کو معلوم کتنے لوگ ہیں اس میں سے ڈائٹنگ کر رہے, کیونکہ انہوں اپڈیٹ کرے, آج یہ کھائی, آج یہ کھائی, آج یہ کھائی, 1 ویک نو فاسٹ فوڈ, وہ یہ فلانا. استغفر اللہ. میری ماں اور بہنوں, اپنے کردار کو سمجھو, اپنے آپ کو سمجھو, اور یہ سوشل میڈیا کی لعنت سے ابھی بچ جاؤ اور تیار ہو جاؤ. آنے والا دور اے آئی کا ہے, اور اے آئی اس سے خطرناک ہے.
آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس سے خطرناک ہے. اپنے آپ کو تیار کرو اور یہ جو اپڈیٹ ہونا ہے اس کو رک جاؤ. نظر بد سے بچو اور کسی کا دل دکھانے سے بچو, کسی کو تکلیف دینے سے بچو. کئی لوگ آپ کی وجہ سے ناشکرے ہو رہے اللہ کے. کئی لوگ اللہ سے شکایت کرتے, اپنے شوہروں سے, اپنے باپوں سے شکایت کرتے, دیکھو میری سہیلی نہیں یہاں گھومنے گئی تھی, ہم آپ کو کبھی لے گئے آپ ایسا ابا, دیکھو انہوں اس کا شوہر دیکھو کیسا گھما رہا, آپ گھمائے میرے کو, آپ میرے کو لے کے گئے ہوٹلس کو. یہ ناشکری اور اللہ کی بھی ناشکری کرتے یہ لوگ. میری ماں اور بہنوں باز آ جاؤ اس چیز سے, باز آ جاؤ اس چیز سے. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. کرنے سے پہلے 3 تمہیدی باتیں پھر سے آپ کو بتا دوں. سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے حیات زندگی کا مقصد کیا ہے, دنیا میں میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر یہ سمجھ لیے تو ہر چیز ٹیمپروری دکھتی, کسی دنیا کی چیز سے لگاؤ نہیں ہوتا, کسی دنیا کی فیشن پرستی کی چیز سے محبت نہیں ہوتی. پہلی چیز. دوسری چیز, میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. کیا ذمہ داری ہے؟ میں بہن ہوں تو میری کیا رسپانسبلٹی ہے, میں ماں ہوں تو کیا رسپانسبلٹی ہے, میری بیوی ہونے کے ناطے کیا رسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد تیسری اور آخری چیز, یہ سوشل میڈیا, اس کا صحیح استعمال جانو. اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں فون ہے تو چیک کرو کبھی کیا ہو رہا, کیا دیکھ رہے, کون ان کے میل فرینڈس ہے, کون ان کے فیمیل فرینڈس ہے, اور کیسا انہوں استعمال کر رہے. اور خود بھی, میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں اور سوشل میڈیا کے استعمال کو صحیح کریں, اس کو درست کریں, صحیح جگہ اچھی جگہ استعمال کریں. جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی فائدہ بہت دی, لیکن اس سے کئی زیادہ نقصان بھی ہم اٹھائے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ UPI پیمنٹس آ گئے, بینک اکاؤنٹس آسان ہو گئے, وہ بہت ساری چیزیں, شاپنگ ہو گئی, کچھ بھی گروسری منگانا ہے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. یہ سب اس کے فوائد ہے, لیکن اس کے نقصانات اس سے کئی زیادہ ہے. اور وہ نقصانات, میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دو, میں یہ بول رہی ہوں کہ درست کر لو. جو استعمال میں اور آپ کر رہے ہو اس کو درست کر لے. یہ سوشل میڈیا سے کیا تباہی ہو رہی اس کو دیکھ لے, اس کو سمجھ لے, اور اپنی اولاد کو. اور آپ دیکھو, آپ کے بچوں کو اس نہیں, آپ خالہ ہے تو خالہ کا بھی مرتبہ ماں کے برابر ہے. آپ اپنی بچیوں جو آپ کے ماتحت ہے, جو آپ سے چھوٹے ہیں, آپ ان کو بھی روکنا آپ پہ فرض ہے. آپ اپنے گھر کے بچیوں کو روکو, اور خود پہلے رکو, اس کے بعد اپنے گھر کو روکو. اور ہر چیز لائف اپڈیٹس یہ سوشل میڈیا پہ ڈالنے سے رک جاؤ, باز آ جاؤ. میری ماں اور بہنوں, اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی کہا اور آپ لوگ نے جو بھی سنا, اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آنے اور جانے کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ دکھائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حیات زندگی کا مقصد سکھائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو قبول کرے, ہر نیک اعمال کو. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.